الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. شہزادگان والا شام تشریف فرما ہے صراط کرام پاک کا مقام سماعت فرمائی. میں حضرات کو ممتاز بتایا جناب مخدوم جمالی سے خواہش کرتا ہوں بارگاہ میں ابھی نعت پیش کرنے کا کام تھا. السلام علیکم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى
کے ذرات لے کے جاؤں گا، نبی کی گلیوں کے ذرات لے کے جاؤں گا، کرم کو دیجیے حرکت گناہ لایا ہوں، کرم کو دیجیے حرکت گناہ لایا ہوں، میں چھوٹے منہ میں بڑی بات لے کے جاؤں گا، میں چھوٹے منہ میں بڑی بات لے کے جاؤں گا، سب اپنی جھولی میں اعمال لے کے جائیں گے، سب اپنی جھولی میں اعمال لے کے جائیں گے، جمالی حشر میں نعت لے کے جاؤں گا، جمالی حشر میں نعت لے کے جاؤں گا، نجات نام ظلمات لے کے جاؤں گا، لگت میں عشق کی سوغات لے کے جاؤں گا، ذکر کرنے لگی ہے زبان غوث کا، ذکر کرنے لگی ہے زبان غوث کا، چرچا آخر نہیں ہے کہاں غوث کا، مرتبہ کون جانے میاں غوث کا، چاروں جانب ہے جلوہ نیا غوث کا، چاروں جانب ہے جلوہ نیا غوث کا، منکر غوث مجھ کو ذرا یہ بتا، چھوڑ کر غوث کو تم کہاں جائے گا، منکر غوث مجھ کو ذرا یہ بتا، چھوڑ کر غوث کو تم کہاں جائے گا، مصطفیٰ غوث کے ہیں خدا غوث کا، مصطفیٰ غوث کے ہیں خدا غوث کا، یہ زمین غوث کی آسماں غوث کا، مصطفیٰ غوث کے ہیں، منکر غوث مجھ کو ذرا یہ بتا، چھوڑ کر غوث کو تم کہاں جائے گا، مصطفیٰ غوث کے خدا غوث کا، یہ زمین غوث کی آسماں غوث کا، آنکھ میں حسرت دید جیلا بھروں، دل کی تاریکیوں پہ جانے بھروں، آنکھ میں حسرت دید جیلا بھروں، دل کی تاریکیوں پہ جانے بھروں، دھوپ سے میں غموں کی بھلا کیوں ڈروں، سر پہ ہے جب میرے صاحباں غوث کا، سر پہ ہے جب میرے صاحباں غوث کا، میں فدا ہوں تصور کی پرواز کے، پل میں ناپے گئے اتنے کئی فاصلے، میں فدا ہوں تصور کی
پل میں ناپے جیسے کئی فاصلے چشم گریاں کو اللہ توفیق دے چشم گریاں کو اللہ توفیق دے آ رہا ہے نظر آستاں غوث کا چشم گریاں کو اللہ توفیق دے اے جمالی دیکھ ایک نظر دیکھیے میرا سر دیکھیے ان کا در دیکھیے اے جمالی دیکھ ایک نظر دیکھیے میرا سر دیکھیے ان کا در دیکھیے میرے دل میں ذرا جھانک کر دیکھیے پھر یہ کہیے کہاں ہے میرے دل میں ذرا جھانک کر دیکھیے اے جمالی دیکھ ایک نظر دیکھیے میرا سر دیکھیے قدر دیکھیے میرے دل میں ذرا جھانک کر دیکھیے کہاں ہے اے جمالی دیکھ ایک نظر دیکھیے میرا سر دیکھیے ان کا سر دیکھیے میرے دل میں ذرا جھانک کر دیکھیے پھر یہ کہیے کہاں ہے مقام غوث کا منکر غوث مجھ کو ذرا یہ بتا چھوڑ کر غوث کو تو کہاں جائے گا مصطفیٰ غوث کے خدا غوث کا یہ زمین غوث کی آسماں غوث کا یہ زمین غوث کی آسماں غوث کا شہزادہ اردو مختصر ہے حضرت مولانا کی شان ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا وہ شہزادہ آپ الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه وأصحابه الأكرمين أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه تشريفا وتعظيما تكريما وتحريما فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين يا حبيبنا يا نبي الله السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی محمد سے وفا سونے کو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے کسی کو جہاں کا خزانہ ملا ہے میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں مجھے غور کا افسانہ ملا ہے صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وافضل رتبہ وخاتم انبیاء سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برادران سلسلہ قادریہ عالیہ برادران ملت اسلامیہ آپ میں سے جو حضرات ماہانہ محفل میں تشریف لا رہے ہیں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ عالی فنکشن ہال شالی بنجے میں ہر مہینے کو
حلقہ ذکر کے ساتھ درس تصوف کا سلسلہ چل رہا ہے اور اعلان کیا گیا تھا کہ آج جون کی 23 تاریخ کو درس منعقد ہوگا ماہانہ درس، مگر چونکہ یہاں سالانہ محفل منعقد ہونے والی تھی چنانچہ اس درس کو یہاں منتقل کیا گیا ہے، چنانچہ اسی سلسلے کلام کو آج آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ سرکار پیرانی پیر حضور غوث اعظم دستگیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس اللہ تعالیٰ سے نورانی ارشاد فرماتے ہیں، صاحب زادے تجھ کو خلوت میں ایسے تقوی کی حاجت ہے جو تجھ کو معصیتوں اور لغزشوں سے باہر نکالے، اور ایسے مراقبے کی ضرورت ہے جو تجھ کو حق تعالیٰ کا تیری طرف نظر رکھنا تجھ کو یاد دلاتا رہے۔ تو حاجت مند ہے کہ تیری خلوت میں یہ حالت تیری ساتھی ہو، اس کے بعد تجھ کو حاجت ہے نفس اور خواہش اور شیطان کے ساتھ جنگ کرنے کی۔ عام لوگوں کی بربادی لغزشوں سے ہے، ظاہروں کی تباہی خواہشات نفس سے، اور ابدال کی ہلاکت خلوتوں میں خطرات سے، اور صدیقین کی بربادی ادھر ادھر توجہ کرنے سے کہ ان کا شغل صرف اپنے قلوب کی حفاظت میں رہنا ہے، اس لیے کہ وہ شاہی آستانے پر سونے والے ہیں، دعوت کے مقام پر کھڑے ہونے والے ہیں کہ مخلوق کو اللہ عز و جل کی معرفت کی طرف بلائیں۔ وہ ہمیشہ قلوب کو پکارتے اور کہتے ہیں کہ اے قلوب، اے ارواح، اے انسان، اے جن، اے بادشاہ کے طرف گارو، چلو شاہی دروازے کی طرف، لپو اس کی جانب اپنے قلوب کے قدموں سے، اپنے تقویٰ اور توحید اور معرفت اور معرفت ورا کے اور دنیا و آخرت معافی اللہ میں بے توجہی و ضرورت کے قدموں سے۔ یہ ہے ان لوگوں کا شغل، ان کی ہمت مخلوق کی اصلاح میں مصروف ہے، ان کی ہمت عرض سے لے کر ثرا تک آسمان و زمین کو شامل ہے۔ نفس اور خواہش کو اپنے سے دور کر ان مقدس لوگوں کے قدموں کے نیچے کی زمین ہو جا، ان لوگوں کے سامنے کی خاک بن جا، خدا تعالیٰ تجھ میں حیات ڈال دے گا، کیونکہ تعالیٰ نکالتا ہے زندے کو مردے سے اور نکالتا ہے مردے کو زندے سے۔ یہ الفتح الربانی شریف کی پہلی مجلس کا کچھ حصہ ہے جو بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ اس میں سرکار پیرانی پیر ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی دو حالتیں ہوتی ہیں، انسانوں کی دو حالتیں ہوتی ہیں، خلوت کی، ایک جلوت کی، ایک تنہائی کی، ایک لوگوں کے درمیان کی۔ عام مجموعوں میں آدمی عام طور پر بری حرکتوں سے، برے کاموں سے بعض اس واسطے بھی رہتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ نوٹ کر رہے ہیں، لوگوں میں بدنامی ہوگی، لوگوں کا ڈر بھی شامل ہوتا ہے۔ لیکن جب آدمی تنہائی میں ہوتا ہے، اکیلے پن میں ہوتا ہے، خلوت میں ہوتا ہے، تو وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، کوئی روکنے والا نہیں ہوتا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوتا، کوئی بدنام کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں آدمی کا نفس بے قابو ہو جاتا ہے، شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے۔ مجموعوں میں گناہ کرنے والے کم ہوتے ہیں، تنہائی میں گناہ کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جب ہم لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتے، مگر تنہائی میں ایسی باتیں بھی شیطان خیال میں ڈالتا ہے، ذہن میں وسوسے کی شکل میں وہ باتیں بھی گزرتی ہیں۔ اور عموماً جو گناہ ہوتا ہے لوگوں کے سامنے کم ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے۔ اس واسطے ایمان کی شان یہ ہے اور مومن کی شان یہ ہے کہ جس طرح ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے، اس سے زیادہ باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ جس طرح لوگوں کے سامنے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، باطن میں اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی پرواہ کرتا ہے۔ کیونکہ لوگ اگر کسی کو بدنام بھی کرتے ہیں تو اس بدنامی سے زیادہ نقصان ہونے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر کسی سے ناراض ہو جاتا ہے تو یہ نقصان بہت زیادہ نقصان ہے۔ کیونکہ لوگوں کی دی ہوئی تکلیفیں دنیا کی حد تک مرنے سے پہلے تک ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا عذاب مرنے کے بعد بھی ہے، اور لوگوں کی دی ہوئی تکلیفیں بالآخر فنا ہونے والی، ختم ہونے والی ہیں، اس کے لیے ایک اختتام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسا خطرناک عذاب ہے، کافروں کے لیے تو ابدالآباد تک ہے، اور ایمان والوں کے لیے بھی اگر اللہ تعالیٰ فضل فرما کر معاف فرما دے، سرکار کی شفاعت ہو جائے، ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر عذاب ہوا تو یہ سلسلہ بہت بھیانک، بہت خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ اس بات سے سرکار پیرانی پیر خاص طور پر خلوت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تعلیم دے رہے ہیں، خلوت میں اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے کی طرف بلا رہے ہیں، تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا خوف کرنے کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں تجھ کو خلوت میں ایسے تقوی کی حاجت ہے جو تجھ کو معصیتوں اور لغزشوں سے باہر نکالے۔ آدمی جب تنہائی میں ہوتا ہے اور جب کچھ کام کر جاتا ہے تو کرامن کاتبین دیکھتے بھی ہیں، ریکارڈ بھی رکھتے ہیں، اور زمین کے جس حصے پر گناہ ہوتا ہے وہ حصہ بھی قیامت کے دن گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور خود انسان کے اعضائے بدن اس کے اعمال پر گواہی دینے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ یاسین شریف میں ارشاد ہوتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ہم سے ان کے پیر، ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے، ان کے پیر اس بات کی گواہی دیں گے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہاتھ بات نہیں کر سکتا، پیر گواہی نہیں دے سکتا، زبان بات کرتی ہے، مگر قیامت کے دن احوال بالکل عجیب ہوں گے۔ قیامت کے دن جو منہ بات کرنے کے قابل ہے اس منہ کو اللہ تعالیٰ مہر لگا دے گا اور انسان بول نہیں سکے گا،
کیونکہ منہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے، جو چاہے صحیح یا غلط، اچھا یا برا، حق یا باطل، انسان اپنی زبان سے دماغ سے سوچ سمجھ کر بولتا ہے، مگر قیامت کے دن کا معاملہ ہوگا کہ منہوں پر مہر لگا دی جائے گی اور انسان کے ہاتھ بات کرنے لگیں گے، پیر گواہی دینے لگیں گے، تو اس دن انسان اپنے نامہ اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنے اعمال کو چھپا نہیں سکے گا، اس پر پردہ ڈال نہیں سکے گا۔ دنیا میں بڑے سے بڑا مجرم بھی کبھی بات ٹالنے کے لیے زبان سے صحیح اپنے جرم کا انکار کر دیتا ہے، کبھی بات ٹالنے کے لیے صحیح اپنی ضد، اپنی ہٹ درمی، اپنی انا کو باقی رکھنے کے لیے صحیح اپنے جرم کا کھلے طور پر انکار کر جاتا ہے، مگر قیامت کے دن کا ایسا معاملہ ہوگا کہ انسان اپنے جرموں کا، اپنے اعمال کا انکار نہیں کر سکے گا۔ تو آدمی جب تنہائی میں کچھ گناہ کرتا ہے یا کوئی نازیبہ حرکت اس سے صادر ہوتی ہے، تو اگر سے کہ انسان اگر نہیں دیکھ رہے ہیں تو کیا ہوا، خود اس کے اعضائے بدن تو اس پر گواہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خود زمین کا حصہ جس پر یہ گناہ کیا گیا ہے وہ حصہ تو گواہی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور کرامن کاتبین جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورۃ الانفطار میں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، کہ تم پر حفاظت کرنے والے مقرر کیے گئے ہیں، تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کیے گئے ہیں، کرامن کاتبین، وہ جانتے ہیں جو تم کیا کرتے ہو۔ یعنی مطلب ہے کہ انسان اگر نہیں دیکھتے ہیں تو کیا ہوا، کرامن کاتبین تو دیکھتے بھی ہیں، تو باقاعدہ نامہ عمل میں ریکارڈ محفوظ رکھتے بھی ہیں۔ اب آدمی اپنی غفلتوں کی وجہ سے اور اپنی کم فہمی کی وجہ سے اور اپنی کم بصیرتی کی وجہ سے، اور چونکہ نگاہوں پر بڑے بڑے موٹے موٹے غفلت کے حجابات کے پردے پڑے ہیں، ان کے ذریعے سمجھتا ہے کہ شاید تنہائی میں مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے۔ حق تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس کی سب مخلوقات بھی اس پر گواہ بن رہی ہیں۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے گناہ سے توبہ کر لے تو جب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں وعدہ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، میں ضرور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو کہ جو توبہ کرتا ہے، ایمان لاتا ہے، نیک عمل انجام دیتا ہے، تو ہدایت کی راہ پر قائم رہتا ہے۔ انی لغفار لمن تاب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بخشنے والا ہوں، بہت بخشنے والا ہوں توبہ کرنے والے کو۔ اور پھر حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سب کے سب گناہ گار ہیں۔ آپ یہ نہیں بول سکتے کہ میں گناہ گار نہیں ہوں، میں یہ نہیں بول سکتا کہ آپ گناہ گار نہیں۔ کل بنی آدم خطاؤون، بغیر استثناء کے، سوائے پیغمبروں کے اور اکابر اولیاء اللہ کے، ان کی شان بلند ہے۔ پیغمبر تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ناممکن ہے کہ ان سے گناہ ہو۔ اولیاء اللہ میں اکابرین کو اللہ تعالیٰ محفوظ معمول فرماتا ہے اپنے فضل سے، ان کی شان الگ ہے۔ ان کے علاوہ اب حکم جو لگایا جاتا ہے للأکثر حکم الکل، میجارٹی کے اعتبار سے بات کی جاتی ہے، تو اس اعتبار سے حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاؤن، آدم کی اولاد میں پیدا ہونے والے سب گناہ گار ہیں، چھوٹے بڑے بوڑھے جوان بچے۔ مطلب یہ کہ کچھ لوگ ہیں جن کا گناہ ظاہر ہو جاتا ہے، کچھ ہیں جن کا ظاہر نہیں ہوتا ہے، کچھ ہیں کہ جو زیادہ مدت تک کے لیے گناہ کرتے ہیں، کچھ کم مدت کے لیے گناہ کرتے ہیں۔ گناہ سے بچ تو کوئی نہیں سکتا سوائے پیغمبروں کے اکابر اولیاء اللہ۔ کلو بنی آدم خطاؤن، کہ آدم کی اولاد میں پیدا ہونے سب پورے کے پورے، کلو کا مطلب سب پورے تمام گناہ گار ہیں۔ وخیر الخطائین التوابون، اور گناہ گاروں میں بہتر لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ گناہ گار تو سب ہوتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لینے والا وہ اچھا انسان ہوتا ہے، وہ بہتر لوگ ہوتے ہیں جو گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، میں بے شک بہت بخشنے والا ہوں اس کو کہ جو میری طرف رجوع لاتا ہے، جو توبہ کر لیتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو معاف فرما دیتا ہے، صحیح بات ہے، مگر ہمارے اعضائے بدن تو گواہی دینے کے لیے موجود رہتے ہیں۔ زمین کا وہ حصہ جس پر گناہ کیا وہ تو تیار ہوتا ہے گواہی کے لیے، اور کرامن کاتبین تو انسان کے عمل کو لکھ کر رکھتے ہیں، وہ تو ریکارڈ محفوظ ہے، معمول ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو توبہ کرنے کے بعد وہ سب ریکارڈ کیا ہوگا؟ تو اس کے بارے میں علماء اکابرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان رحمت یہ ہے، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے تو کرامن کاتبین کے نامہ اعمال میں صرف اس گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے، اور زمین کے جس حصے پر گناہ کیا گیا تھا زمین کا وہ حصہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس شخص نے کیا گناہ کیا، اور اعضائے بدن کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کیا گناہ کیا۔ یعنی مطلب یہ کہ جب یہ فائل ڈیلیٹ کی جاتی ہے تو اس طرح ڈیلیٹ کی جاتی ہے کہ پھر کہیں سے اس کی کوئی کاپی نہیں مل سکتی، کہیں سے اس کا کوئی سیمپل نہیں مل سکتا، کہیں سے اس کی کوئی یادگار نہیں مل سکتی۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ شان ہے کہ خلوت میں بھی آدمی جب کوئی کام کرتا ہے تو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب معاف فرما دیتا ہے تو پھر کوئی پروف، کوئی دلیل، کوئی ثبوت، کوئی گواہ، کوئی شاہد اس کے حق میں گواہی دینے کے لیے موجود نہیں رہتا، یہاں تک کہ اعضائے بدن کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھلا دیتا ہے کہ بات کیا ہے۔ اب خلوت کے جو معاملے ہوتے ہیں اس وقت روحانیت کے جو معاملے ہوتے ہیں وہ خلوت میں بڑی ترقی پاتے ہیں، جلوت کی بنسبت خلوت میں زیادہ ترقی پاتے ہیں۔
اس وقت ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام بھی غار ہرا میں جا کر تنہائی میں بیٹھا کرتے تھے پہلے وحی کے نزول سے پہلے، اور اولیاء اللہ کا قابلین کا بھی طریقہ رہا خلوت میں بیٹھ کر سلوں میں بیٹھ کر مخلوق سے کنارہ کشی کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی لو لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی جب خلوت میں ہوتا ہے تو روحانی ترقی کے راستے زیادہ کھلتے ہیں۔ اس وقت سرکار پیرانی پھر یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، خاص طور پر خلوت کی طرف متوجہ ہونے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں، اور تمام خلوتوں میں بہترین خلوت تو ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام کی خلوت رہی، جس کے بارے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ پر ایک ایسا وقت بھی گزرتا ہے اور میں اپنے پروردگار کے ایسے قرب میں ہوتا ہوں کہ کسی نبی کسی مقرب فرشتے کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا اپنے پروردگار کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی نبی مرسل اور کوئی ملک مقرب، کوئی مقرب مرسل بھی وہاں حاضر نہیں ہو سکتا، اور اس کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ میرے اور میرے رب کے درمیان میں کیا معاملے انجام پاتے ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال واقعہ میراج میں ہے جو آپ لوگ اکثر سنتے رہتے ہیں، اس کا چرچا ہوتا رہتا ہے۔ اذان ہو جانے دیجیے آگے جو خلوتوں میں کے راستے زیادہ کھلتے ہیں۔ ہمارے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوتوں کے تعلق سے خود سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کو اپنے رب کا ایسا قرب اور قرب کی ایسی گھڑیاں میسر آتی ہیں کہ کسی دوسرے کا اس میں قطعی طور پر کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، کسی کو پتہ تک نہیں چلتا کہ کیا معاملات انجام پاتے ہیں۔ ابھی واقعی معراج میں آپ سنے ہوں گے، ابھی تو رجب کا مہینہ قریب میں گزرا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ کے قرب میں پہنچے تو کسی کو پتہ تک نہیں چلا کہ وہاں کیا معاملے انجام پائے۔ قرآن پاک کی آیت گواہی دے رہی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو بھی وحی فرمانا تھا۔ کیا وحی فرمائی گئی؟ جبریل امین علیہ السلام کو معلوم نہیں ہو سکا تو آپ کو ہم کو کیا معلوم ہو سکتا ہے۔ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ مدارج النبوہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج کی رات حضور نبی کریم علیہ السلام کو 3 قسم کے علوم عطا فرمائے۔ ایک علم وہ تھا کہ جو ظاہری شریعت کا علم تھا اور اس کا سرکار نے عام لوگوں کے سامنے اعلان فرما دیا، اظہار فرما دیا، نماز کی فرضیت کا حکم آیا۔ اور دوسرا علم وہ تھا کہ عام لوگوں کی سمجھ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی، جس طرح سے خاص لوگوں کو علم عطا فرمایا گیا، خاص لوگوں تک ہی وہ پیغامات پہنچائے گئے۔ اور حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تیسری قسم کا علم معراج کی رات حضور نبی کریم علیہ السلام کو ایسا عطا ہوا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم نہ تو عام لوگوں کو عطا فرمایا نہ تو خاص لوگوں کو عطا فرمایا، وہ یا تو خدا جانتا ہے یا تو وہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور دیگر احادیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ غضب میں ہوگا، لوگ پیغمبروں کی بارگاہوں میں حاضر ہو کر حساب کتاب شروع کرانے کے لیے سفارش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے جاؤ کسی اور کے پاس، نفسی نفسی میرا کیا ہوگا، اذهبوا الی غیری۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اسی طرح کہیں گے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی اسی طرح کہیں گے۔ بالآخر ہمارے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضری ہوگی، تمام محل محشر جب حاضر ہوں گے، حساب کتاب شروع کرانے کے لیے درخواست کریں گے، تو پھر حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے انا لہا، میں اس کام کے لیے ہوں۔ پھر اس کے بعد سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے پروردگار کے حضور اپنا سر سجدے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف ایسے الفاظ کے ذریعے اور ایسے طریقے سے انجام دیں گے کہ وہ الفاظ اور وہ طریقہ نہ کسی کو معلوم تھا نہ معلوم ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس طرح کبھی اللہ تعالیٰ کی تعریف نہیں کی ہوگی، بالکل نئے طریقے سے بالکل نئے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جلال کو کم کرے گا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام جب ان الفاظ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرمائیں گے تو تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے غضب کو بھول کر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف متوجہ ہو کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمائے گا یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وصل توتا واشفع تشفع، اے میرے پیارے حبیب مصطفیٰ اپنے سر انور کو اٹھائیے، جو مانگنا چاہتے ہیں مانگیے، آج آپ کو عطا کیا جائے گا، جو کہنا چاہتے ہیں کہیے، آج آپ کی بات سنی جائے گی، جس کی شفاعت فرمانا چاہتے ہیں پیارے حبیب فرمائیے، آج آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو حضران گرامی ایسے معاملے ہیں۔ اس وقت سے کسی نے کہا کہ میانے عاشق و معشوق رمزین کرامن کاتبین ہم خبر لیں، عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسے معاملے ہوتے ہیں کہ زندگی بھر کے اعمال ریکارڈ رکھنے والے فرشتے کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ طالب اور مطلوب کے درمیان میں کیا راز دنیا ہوتا ہے۔ اور اسی شعر کو بدل کر ایسا بھی پڑھتے ہیں کہ کرامن کاتبین کے میان عاشق و معشوق رمزین کہ جبریل امیرہ ہم خبر لیں، عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسی راز کی باتیں بھی ہوتی ہیں کہ وہی لا کر پہنچانے والا فرشتہ جبریل امین علیہ السلام کی ان مضامین سے واقف نہیں ہوتا، تو پھر ماں و شما کی حیثیت کیا ہے، آپ کی ہماری حقیقت کیا ہے، ان باتوں کو ہم سمجھ سکیں۔
یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم میں جب برابری نہیں ہے، معلومات میں جب برابری نہیں ہے، تو عالم ہونے کے اعتبار سے برابری کہاں سے ہوگی؟ جب عرفان میں برابری نہیں ہے تو عالم ہونے کے اعتبار سے برابری کہاں سے ہوگی؟ خلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے راز کھلتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پیغمبروں نے بھی خلوتوں کو اختیار فرمایا، اولیاء اللہ نے بھی خلوتوں کو اختیار فرمایا۔ ہمارے سرکار حضور پیرانی پیر بھی خاص طور پر خلوت کی طرف لوگوں کو توجہ دلا رہے ہیں، کیونکہ جلوت میں تو لوگوں کے ڈر سے، مخلوق کے اندیشے سے، دنیا کے خوف سے آدمی گناہوں سے باز آ جاتا ہے، مگر تنہائی میں چونکہ ایسے حجابات باقی نہیں رہتے، چونکہ ایسے معاملے باقی نہیں رہتے، اس وقت اس کی طرف خصوصی طور پر توجہ دلا رہے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں تو اس کو خلوت میں تقوی کی حاجت ہے، اور تقوی بھی کیسا تقوی ہو؟ تقوی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف مراد ہے، یہاں پر ایسا تقوی جو تجھ کو معصیتوں سے اور لغزشوں سے باہر نکالے۔ تقوی سے مراد ایسا تقوی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ڈر سے مراد ایسا ڈر ہے، ڈر سے بھی جا رہے ہیں پھر گناہ کرتے بھی جا رہے ہیں، ایسا ڈر نہیں ہے۔ تقوی سے مراد ایسا تقوی ہے کہ معصیتوں سے، لغزشوں سے وہ تقوی تجھے بچائے۔ تقوی برائے نام تقوی نہ ہو، بلکہ حقیقت میں تقوی ہو۔ خلت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل کا معاملہ نہ ہو، بلکہ دل و نگاہ بھی مسلمان بن جائے، دل بھی مسلمان بن جائے، نگاہ بھی مسلمان بن جائے۔ وہ تقوی ایسا تقوی ہو کہ صرف گفتار کی حد تک نہ ہو، کردار بھی اس تقوی میں ڈھل جائے۔ فرماتے ہیں وہ تقوی ایسا ہو جو کو معصیتوں سے اور لغزشوں سے بچائے، ایسے تقوی کی ضرورت ہے خلوت میں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپاؤ جیسے گناہگار اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ عام طور پر گناہوں کو چھپانے کی آپ بات سنے ہوں گے، مگر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو دنیا علم و معرفت کے بیداد کے بادشاہ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے نیکیوں کو اس طرح چھپایا کرو جس طرح لوگ اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ اب یہ اس واسطے کہا جا رہا ہے تاکہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایسے معاملے رہیں تاکہ کسی کو اس کی خبر نہ چل سکے، کسی کو اس کا پتہ نہ چل سکے۔ چنانچہ اولیاء امت مصطفی میں کچھ ایسے بھی اولیاء اللہ پیدا ہوئے کہ جو طریقہ ملامتیہ پر رہے۔ طریقہ ملامتیہ کا جاہل لوگ مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شریعت کی پیروی نہیں کرتے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جب تک ہوش و حواس بجائیں شریعت سے کسی کو مفر نہیں ہے۔ شریعت مصطفی کو چھوڑ کر کوئی اللہ تعالیٰ تک تو نہیں پہنچ سکتا، البتہ شیطان تک ضرور پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تک تو کوئی ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ خلاف پیغمبر کسے راہ گزی کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو چھوڑ کر کسی کو منزل میسر نہیں آ سکتی۔ طریقہ ملامتیہ کے رہنے والے شریعت کی مخالفت نہیں کرتے۔ طریقہ ملامتیہ کے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نیکیوں کو اس طرح چھپاتے ہیں جیسا گناہگار اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے۔ عزیزان گرامی، تو یہ تمام معاملے خلوت سے تعلق رکھتے ہیں۔ خلوت میں اگر کسی کے تقوی جاری ہو گیا، ظاہر سی بات ہے کہ جلوت میں تو بدرجہ اولا اس کو تقوی کی کیفیت نصیب ہو جائے گی۔ ارشاد فرماتے ہیں تجھ کو خلوت میں ایسے تقوی کی حاجت ہے جو تجھ کو معصیتوں سے اور لغزشوں سے باہر نکالے۔ اب خلوت میں اللہ تعالیٰ کا خوف اگر کسی کے پیدا ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی زندگی کو ضرور صحیح راستے پر چل جاتی ہے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اور ایسے مراقبے کی ضرورت ہے جو تجھ کو حق تعالیٰ کا تیری طرف نظر رکھنا تجھ کو یاد دلاتا رہے۔ اب یہ یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ تو آپ بھی واقف ہیں، میں بھی واقف ہوں، مسلمانوں کا چھوٹا چھوٹا بچہ بھی واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، میرے کو کس کو نہیں معلوم، یہ تو ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے۔ واقف ہونا اور ہے، اس بات کو اپنے دل میں اپنے ذہن میں بتا لینا یہ الگ ہے، الگ بات ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں تجھ کو ایسے مراقبے کی ضرورت ہے۔ مراقبہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، مراقبے کے اصل معنی آتے ہیں گردن جھکانا، مراقبہ رقبہ سے نکلا، اس کے معنی گردن جھکانے کے آتے ہیں، مگر اس کا مفہوم یہ ہے، اس کی مراد یہ ہے کہ کسی چیز پر دھیان جمائے رہنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اب وہ خیر وہ مخصوص طریقے بھی ہیں مراقبے کے، وہ تو گردن جھکا کر بیٹھ کر دھیان جمانا، یا گردن جھکا کر اگر نہیں بھی بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، دنیاوی معاملات بھی انجام دے رہے ہیں، تو ویسے موقع پر بھی دھیان رکھنا یہ مراد ہے یہاں پر، کیونکہ یہاں پر سرکار پیرانی پیر صرف ایک مخصوص بیٹھک میں بیٹھے وقت کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ عمومی حالتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تو اس کو ایسے مراقبے کی ضرورت ہے۔ ایسے مراقبے کی ضرورت ہے کا مطلب یہ کہ ایسے دھیان کی ضرورت ہے، ایسے دھیان کی ضرورت ہے کا مطلب یہ کہ ایسے خیال کی ضرورت ہے۔ یہ خیال ہمیشہ تیرے ذہن میں جاگزی رہنا چاہیے کہ جو تجھ کو یاد دلاتا رہے کہ پروردگار عالم تجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر وہ مشہور حکایت ہے کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا، کوئی بزرگ اپنے کسی ایک مرید کو بہت عزیز رکھتے، بہت محبت فرماتے تھے، تو دوسرے لوگوں کو یہ بات کھٹکتی تھی، اچھی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ کسی شکایت کرنے والے نے شکایت کر دی، آپ فلاں مرید سے تو اپنے احباب میں فلاں صاحب سے تو بہت محبت رکھتے ہیں، بہت ان کو عزیز رکھتے ہیں، دوسرے لوگوں کو نہیں رکھتے، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے، میں تمہارے سامنے ظاہر کروں گا کہ وجہ کیا ہے۔ چنانچہ پرندے منگائے گئے اور ایک ایک مرید کو ایک ایک پرندہ حوالے کیا اور فرمایا کہ اس پرندے کو ایسی جگہ لے جا کر ذبح کر کے لاؤ کہ کوئی دیکھ نہ سکے۔ تمام مرید پرندے کو لے گئے، تھوڑی دیر میں ذبح کر کے لے آئے، اور وہ جس پر خصوصی نظر تھی ان بزرگ کی، وہ شخص پرندے کو لگا، تھوڑی دیر کے بعد زندہ پرندے کو اپنے ہاتھ میں لے کر واپس آیا
सब लोग तो परिंदों को ज़िबा करके लाए, मगर वो शख्स जिंदा परिंदे को हाथ में लेकर आया। तो उन्होंने देखा कि सब जिंदा परिंदों को ज़िबा किए हैं, एक शख्स ज़िबा नहीं किया। पूछा कि तुमने अब इस परिंदे को ज़िबा क्यों नहीं किया जबकि तमाम लोगों ने परिंदे को ज़िबा कर दिया? तो उन्होंने कहा आपने शर्त लगाई थी कि ऐसे मकाम पर ले जाकर परिंदे को ज़िबा करो कि कोई देख ना सके, और मुझे कोई जगह ऐसी नजर नहीं आई जहाँ से खुदा देखता ना हो। अगर कोई और नहीं देखा तो क्या हुआ, अल्लाह ताला तो देख रहा है। वो हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहाँ भी तुम हो। नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, हम तो उसकी शारक से भी ज्यादा करीब हैं। अल्लाह ताला तो हर जगह देख रहा है। फ़इन्नमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर पलट जाओ उधर अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है। कोई ऐसा मकाम नहीं है कि जहाँ से अल्लाह ताला देख ना रहा हो। तो उन्होंने कहा कि मैं इस परिंदे को कहाँ ज़िबा करता, आपने शर्त ऐसी कड़ी लगाई थी कि कोई देख ना सके, मुझे कोई ऐसी जगह मिली ही नहीं जहाँ परवरदिगार आलम देख ना रहा। फिर आपने दूसरे लोगों से पूछा तुम लोग कैसे ज़िबा कर दिए? तो वो लोग बोले कि हज़रत आप बोले कोई ना देखे, तो मतलब हमारा ख्याल ये हुआ कि कोई ना देखे, मतलब लोगों में से कोई ना देखे, ये समझकर हम ज़िबा करके लाए। हमको ये बात तो हमको भी मालूम है कि अल्लाह ताला हर तरह हर जगह से देख रहा है। तो इस शिकायत का हासिल ये है, मालूम सबको था कि अल्लाह ताला हर जगह से देख रहा है, मगर याद उस एक को रहा कि अल्लाह ताला हर जगह से देख रहा है। मालूम कर लेने में और याद रखने में बहुत बड़ा फ़र्क है। इल्म रखने में और उस इल्म को अपने वजूद में पैवस्त जारी कर लेने में बहुत बड़ा फर्क है। सबको मालूम है कि अल्लाह ताला देख रहा है, मगर याद सबको कब रहता है कि अल्लाह ताला देख रहा है। अगर बंदे को याद रह जाए हर वक्त कि अल्लाह ताला देख रहा है, और वो हुजूरी का वो तसव्वुर अगर उसके वजूद पर मुसल्लत हो जाए, तो फिर गुनाह करना मुमकिन ही कब रहेगा, वो गुनाह कर गए रहेगा। अल्लाह ताला देख रहा है मालूम होना और है, मगर अल्लाह ताला के हुजूर को ऐसा महसूस करना, ये समझना कि गोया अल्लाह ताला मेरे सामने और मुझे देख रहा है। मालूम तो सबको है, मगर उसको महसूस करना, सुनाते उसी को मुराक़बे से ताबिर करके सरकार पिरानी पर इरशाद फरमाते हैं, तुझको ऐसे मुराक़बे की ज़रूरत है जो तुझे याद दिलाता रहे कि तेरा परवरदिगार तेरी तरफ नज़र जमाए हुए है और तुझे देख रहा है। तू हाजतमंद है कि तेरी खलबत में ये हालत तेरी साथी हो, उसके बाद तुझको हाजत है नफ्स और ख्वाहिश और शैतान के साथ जंग करने की। सरकार पिरानी पर फरमाते हैं खलबत में दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो खलबत में दो चीज़ों की ज़रूरत है तन्हाई में। एक तो चीज़ क्या है, अल्लाह ताला से ऐसा करना कि गुनाहों से आदमी बाज आ सके और ऐसा तक़वा कि जो गुनाहों से बचाए, और दूसरी चीज़ ऐसा मुराक़बा और ऐसा ख्याल और ऐसा तसव्वुर कि जो इंसान को याद दिलाता रहे कि मेरा रब मुझे देख रहा है। जब ये दोनों चीज़ें खलबत में जब जारी हो जाएँ और हासिल हो जाएँ, तो उसके बाद सरकार पिरानी पर फरमाते हैं उसके बाद ज़रूरत पड़ती है तीन चीज़ों के साथ जंग करने की। एक जंग नफ्स से है, एक जंग ख्वाहिश से है, और एक जंग शैतान से है। अब ये तो इस मजलिस का मरकज़ी नुक्ता है जो लोग मतलब रेगुलर आ रहे हैं पाबंदी के साथ कई मरतबा सुनते होंगे, ये क्योंकि मरकज़ी मज़मून है, बार बार रिपीट आ रहा है कि नफ्स, शैतान और ख्वाहिशात, ये तीन चीज़ें इंसान की ऐसी दुश्मन है कि उनके साथ जंग करने की ज़रूरत होती है। उसके बाद इरशाद इसमें ज़्यादा तफसील में और आसान भी बात है कि शैतान इंसान को बहकाने में लगा है, तो उसके बहकावों से अपने आप को बचाना, ये उसके साथ जंग है। नफ्स इंसान को बुराई पर लगाने में मसरूफ़ है, तो उसकी मुखालिफत करना उसके साथ जंग है। और ख्वाहिशात इंसान को बुराई के रास्ते पर डालते हैं, तो उससे अपने आप को बचाना, ये उसके साथ जंग करना है, इसकी ज़रूरत है। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं कि आम लोगों की बर्बादी लफ्ज़िशों से, आम लोग जो बर्बाद होते हैं, लफ्ज़िश से मुराद यहाँ पर गुनाह को लिया, गुनाह की वजह से बर्बाद होते हैं। नमाज का वक्त हो गया, नमाज नहीं पढ़ते, और हलाल हराम की तमीज़ के बगैर ज़िंदगी गुजार देते हैं। ये आम लोगों की लफ्ज़िश होती है कि शरीयत के अहकाम की परवाह किए बगैर, हलाल हराम की तमीज़ के बगैर, नमाज रोज़े की पाबंदी के बगैर ज़िंदगी गुजारते हैं। आम लोगों की बर्बादी है। आम लोग जो बर्बाद होते हैं गुनाहों की वजह से बर्बाद होते हैं, और जो लोग गुनाहों से अपने आप को बचा लेते हैं वो गुनाहों से बर्बाद नहीं होते। फरमाते हैं जाहिदों की तबाही ख्वाहिशात नफ्स है। आम लोग तो गुनाहों की तरफ से बर्बाद होते हैं, जब रूहानी तरक्की हो जाती है, ऐसा मुकाम आता है जाहिदों की फहरिस्त में जब बंदे का शुमार होने लगता है, तो उसके बाद एक स्टेज को पहुंचने के बाद कोई नमाजों की पाबंदी करते करते इस मुकाम को पहुंच जाता है कि अब पाबंदी के साथ नमाजें पढ़ने लगता है। अब आदमी जब किसी काम की बाकायदा कोशिश करता है और किसी काम की प्रैक्टिस कर लेता है, तो वो काम उसके लिए आसान हो जाता है। अब नए नए नमाजी को नमाज़ पढ़ना मुश्किल है, मगर जो पाबंद है एक ज़माने से नमाज का, उसके लिए नमाज़ पढ़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। बहरहाल अब जब हदायतों की फहरिस्त में शामिल हो गया, तो ऐसी सूरत में उसकी तबाही और बर्बादी गुनाहों की वजह से नहीं होती, बल्कि ख्वाहिशात नफ्स की वजह से होती है। उसके बाद इरशाद फरमाते हैं और अब्दाल की हलाकत खलवतों में ख़तरात से, यानी अब्दाल से मुराद यहाँ पर औलिया अल्लाह का एक तबका है। वो लोग जब खलवत में होते हैं, तन्हाई में होते हैं, तो शैतान तरह तरह के वसवसे उनके जहनों में डालता है, और उन वसवसों की वजह से उनकी बर्बादी होती है। यहाँ पर एक बात आप नोट कीजिए कि अगर किसी के जहन में कोई बुरा वसवसा पैदा हो रहा है, कोई बुरा ख्याल आ रहा है, कोई बुरी बात आ रही है, तो ये बर्बादी की कोई अलामत नहीं है। पहले तो बुरे वसवसों पर भी पकड़ होती थी, अगर बुरा ख्याल भी सोचे, मगर ये बहुत मुश्किल था। आगे चलकर अल्लाह ताला ने इस हुक्म को मनसूख फरमा दिया और सूरह
बकरा की आखिरी आयत है, आखिरी रुकू की पहली आयत है, जिसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम व तुख्फूहु युहासिबुकुम बिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाता है इन तुब्दूहु औ तुख्फूहु, इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम, तुम जाहिर करो जो तुम्हारे दिलों में है, और तुख्फूहु या उसको छुपाओ, युहासिबुकुम बिल्लाह, उससे तुम उसके ताल्लुक से तुमसे पूरा मुहासबा किया जाएगा, बात पुरुष होगी, बोले तो भी बात पुरुष होगी, करे तो भी बात पुरुष होगी, सोचेंगे तो उसके ताल्लुक से भी बाकायदा सवाल होगा। मगर बाद में चलकर ये हुक्म मनसूख हो गया। तो अल्लाह ताला फरमाता है फयगफिरु लिमन यशाउ व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह ताला जिसकी चाहे गुनाहों को माफ़ फरमाता है, जिसको चाहे अज़ाब देता है। वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और इस हदीस इस आयत मुबारक के हुक्म का मनसूख होना इस तरह भी साबित है कि एक मरतबा हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम की बारगाह में आपके साहबा ने हाजिर होकर अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, हमारे दिलों में बुरे बुरे वसवसे पैदा होते हैं, क्या करना चाहिए? तो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वसवसों का पैदा होना ईमान की अलामत है, औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम शरीफ में ऐसी मौजूद है। यानी वसवसों का पैदा होना ये ईमान ही की अलामत है, ईमान वालों के दिलों में ही शैतान वसवसे डालता है। अब वसवसे कैसा पैदा होते हैं? तो जिसका जो ग्रेड है, जिसका जो मर्तबा है, उस मर्तबे के मुताबिक वसवसे पैदा होते हैं। एक साहब मेरे से पूछे एक मर्तबा कि दुआ के ताल्लुक से अल्लाह ताला फरमाता है जो दुआ मांगे कबूल करता हूँ, तो मैं तो एक काम के लिए मुसलसल दुआ करते गया, फिर वो काम पूरा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या दुआ कबूल हुई मेरी? चलो एक आध बार दुआ करें, कबूल नहीं हुई तो कहेगी। कंटिन्यू अगर कोई आदमी 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन, 2 महीने, 4 महीने किसी काम के पूरा होने के लिए दुआ कर रहा है, फिर भी दुआ पूरी नहीं हुई, तो अब दिल में वसवसा पैदा होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमा रहा है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, जब आपसे मेरे बंदे मेरे ताल्लुक से पूछे तो आप कह दीजिए मैं करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दान, जब पुकारने वाला पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ। वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, कह दीजिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाते तुम्हारे रब ने कहा कि तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी इस पुकार को कबूल करूँगा। हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह ताला से नहीं मांगता अल्लाह ताला उससे नाराज़ हो जाता है, मांगने वालों से खुश होता है। दुनिया में लोग मांगने वालों से नाराज़ होते हैं, नहीं मांगने वालों से खुश होते हैं। बोलते हमारे साथियों में हमारे दोस्त साहब, अरे क्या अच्छा आदमी है, इतने साल की दोस्ती, आज तक कोई चीज़ मेरे से कभी उन्होंने तलब नहीं करती, खुश होते, नहीं मांगे तो खुश होते। और जो आदमी मांगने वाला होता है उससे परेशान होते हैं, बोलते हैं अरे जब भी आया कोई चीज़ मांगता, उन्हें वो दरवाजे से आए तो इस दरवाजे से निकलने की कोशिश करते हैं। मगर अल्लाह सुब्हानहु व तआला का मामला ये है, जो मांगता है उससे खुश होता है, और जो नहीं मांगता उससे नाराज़ होता है। मल्लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो अल्लाह ताला से मांगता नहीं है अल्लाह सुब्हानहु व तआला उससे नाराज़ होता है। अभी सब आयत हदीस एक एक आयत पर हम ईमान ला चुके हैं, हदीस पर सर झुकाकर हम तस्लीम कर चुके हैं। मगर वसवसा पैदा होता है कि इतनी मरतबा हम दुआ करें मगर हमारी दुआ कबूल नहीं हुई। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का फरमान, अल्लाह के रसूल का फरमान बरहक है, मगर अल्लाह ताला ने हर काम के लिए कुछ शराइत भी तो रखे हैं, कुछ ख़ुयूत भी तो रखे हैं दुआ की कबूलियत के लिए। अभी वसवसा बोले तो मिसाल दे रहा हूँ, वसवसा कैसा पैदा होता। अब एक वसवसा डालता शैतान के इतने दिल में, हम इतने मरतबा हम दुआ मांगे हमारी दुआ कबूल का हुई, इसको वसवसा कहते हैं। कुरान में तो अल्लाह ताला ऐसा फरमा रहा हमारी तो दुआ कबूल नहीं हुई, इसको वसवसा कहते हैं। इसका इलाज ये है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तो वसवसों के बहुत सारे तरीके और वसवसों का इलाज करने की बहुत सारी तदबीरें बताई हैं। अब यहाँ भी बातें आगे चलकर आने वाली हैं ज़िमन में। अब यहाँ पर मैं रोक कर ये बात आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ, वसवसे का बेहतरीन इलाज ये है कि हम किसी भी चीज़ को उसके आगे पीछे देखें, आगे पीछे समझें। और साहब मेरे से पूछे कि अब आप बताइए कि इतने मरतबा दुआ मांगने के बाद दुआ कबूल क्यों नहीं हुई, तो मैं मुवत्ता इमाम मालिक की हदीस सुनाया हूँ। मशहूर हदीस है, आप खतीबों से जुमा के खुतबों में उम्मन सुनते हैं। मुवत्ता इमाम मालिक में हदीस है, कुरान की किसी भी आयत को पढ़े तो ये कोई इब्न सफी का नावल नहीं है, कोई इकबाल का गालिब का दीवान नहीं है, जहाँ से दिलवाला निकाले एक लेख पढ़कर उसके नतीजे निकालना शुरू करने के वास्ते। एक हदीस को समझने के लिए सब हदीसों पर नज़र होना ज़रूरी होता है, एक आयत को समझने के लिए सब आयतों पर नज़र होना ज़रूरी होता है। अब अल्लाह ताला सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है, तो दुआ को कबूल फरमाता का मतलब है जो मांगे वो दिया तो दुआ कबूल होती है। मुवत्ता इमाम मालिक में हदीस है, जो हदीस की बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, हदीस के बड़े इमाम गुजरे हैं। इमाम मालिक की किताब है मुवत्ता, उसमें हदीस मौजूद है और दीगर किताबों में भी है। मुवत्ता इमाम मालिक में पढ़ा हूँ मैं, तो इस बात से हवाला दे रहा हूँ आपके सामने कि ये हदीस पाक आई है मुवत्ता इमाम मालिक में कि हुज़ूर नबी करीम अलैहि सलाम इरशाद फरमाते हैं कि दुआ की कबूलियत 3 तरीक़ों से ज़ाहिर होती है। जो चीज़ हम मांगते हैं वही चीज़ हमको अता की जाती है। कभी ऐसा होता है जो चीज़ मांगे वो मिलती नहीं, तो ये नहीं समझना कि दुआ खाली गई, बल्कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो चीज़ मांगे हैं वो चीज़ अता नहीं फरमाता। कोई बड़ी मुसीबत, बड़ी आफत आने वाली थी तो उस दुआ के बदले में उस आफत को, उस मुसीबत को अब पढ़ेंगे। हमारे को तो मालूम ही नहीं थी ना वो मुसीबत आने वाली है, फिर हम दुआ कब मांगे, वही तो मज़े की बात है। आपको नहीं मालूम है, अल्लाह ताला को मालूम है कि इन्हें जाहिल है, इन्हें छोटी चीज़ के लिए दुआ मांग रहा है, इससे बड़ी आफत आने वाली है, तेरे को क्या मालूम, तू छोटी चीज़ के लिए दुआ मांग रहा, और बड़ी आफत आने वाली है, जा तू नहीं जाना तो क्या हुआ, मैं तो जानता हूँ, आफत को टला देता है अल्लाह ताला, उस आफत को टला देता है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म अगर दुआ करा कि या अल्लाह इस इम्तिहान में मुझे कामयाब कर दे,
अब उसका एक्सीडेंट होने वाला था, उसके पैर की हड्डी टूट जाने वाली थी, रिजल्ट निकला तो उन्हें फेल का फेल है। उन्हें बोला मैं 100 दिन दुआ करा, 200 दिन दुआ करा। उस जाहिर को ये नहीं मालूम कि तू इम्तिहान में फेल हुआ तो फिर एक मरतबा लिखकर इम्तिहान कामयाब कर सकता है, मगर अल्लाह ताला तेरी उस दुआ के बदले में तेरे उस एक्सीडेंट को टला दिया कि जिसके बदले में तेरे पैर की हड्डी टूटने वाली थी, तेरे को क्या मालूम, जाहिल है। तो हदीस पाक में आता है कि दुआ की कबूलियत कभी जो चीज़ मांगी जाती है वो चीज़ अता होती है, और कभी उसके बदले में कोई दूसरी मुसीबत को अल्लाह ताला टला देता है। और कभी तो क्या होता है, जो चीज़ मांगी वो भी नहीं मिलती, जो मुसीबत आने वाली थी वो भी नहीं चलती। अब कई काम दुआ फिर तो हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस दुआ को नेकियों के शक्ल में आखिरत के लिए रखला बनाकर नाम अमल में मंजूर रख देना है। जिस दिन इंसान एक एक नेकी के लिए तरसता रहेगा, यहाँ से एक नेकी मिली तो अच्छा है, वहाँ से आधी नेकी मिली तो अच्छा है, एक एक नेकी के लिए तरसता होगा, तो नेकियों के ज़ख़ीरे बंडलों के बंडल लाकर उसकी तराजू में रखे जाएंगे तो उन्हें हैरत में पड़ेगा, ये नेकियां मैं कब करा, ये तो नेकियां कभी करा नहीं था। जब उसको बताया जाएगा तो दुनिया में वो दुआ मांगा था, दुनिया में तेरी दुआ कबूल नहीं हुई, वो दुआ नेकियों की शक्ल में आज मंजूर रखी। और ये तो हदीस मुवत्ता इमाम मालिक की खत्म हुई। दूसरी रिवायतों से पता चलता है कि आदमी दुनिया में जो तमन्नाएं करता था और तमन्नाएं पूरी नहीं होती थी, और क़यामत के दिन जब नाम अमल में उसकी नेकियों को तोड़ा जाएगा तो उस दिन वो आदमी ख्वाहिश करेगा एक आज तो दुनिया में मेरी कोई दुआ कबूल ना होती और सब दुआओं को आदमी के लिए दर्जा कर दिया। उस दिन बोलेंगे वहाँ जाने के बाद इंसान की आदत क्या है, जब जा रहा वहाँ का सोचता हूँ, आगे पीछे सोचने की आदत नहीं है इंसान की। माँ के पेट में रहा तो बोलता है ये मेरे लिए बहुत अच्छी जगह है, जब उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं तो रोता है, बोलता है ये मुझे इस गोशे आफियत से कहाँ बाहर निकाल रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से हूँ मैं। अब अगर वो ऐसी सूरत में उसकी बात अगर सुन लिए वहीं रहने दिए उसको, तो उसकी जान को खतरा, उसकी माँ की जान को खतरा है। उन्हें कोई कभी खुशी से बाहर निकलता, उन्हें बोलता है कि ये कहाँ ठंडे मुकाम पर मुझे ला रहे हो, ये सरद सरद हवाओं के झोंके मुझे क्यों लगा रहे हो, मैं यहाँ आराम से सुकून से बैठा हूँ, मुझे यहीं पर रहने दो। जाहिर सी बात है कि वो इस मौके पर उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि उसकी टांग पकड़कर, उन्हें नियाना चाहा तो क्या पकड़कर उसको बाहर निकालते हैं, चीख मारकर रोता है कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो। अब जब दुनिया में आ गया तो भूल जाता है कि माँ के पेट से बाहर नहीं निकलना चाहता था, जब अब दुनिया में आए तो ऐसा दिल लगा लेता है यहाँ से जाना नहीं चाहता फिर उसके बाद। खुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत लज़ी वुक्किला बिकुम, वैसा मर्जी चली तो फिर कोई पैदा होने वाला मरेगा नहीं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है खुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत लज़ी वुक्किला बिकुम, तुमको वो मौत का फरिश्ता मौत देगा जो तुम पर मुक़र्रर किया गया है, हमेशा हर एक के पीछे लगा है। और हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया को आपके सामने ऐसा रख दिया है जैसा मुअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने दस्तरखान को चुन कर रखा जाता है, जहाँ से मेहमान जो चीज़ चाहता है उठा कर लेता है, जिसकी मौत का वक्त आता है इस्राईल अलैहिस्सलाम जहाँ पहुँचाना है उसको पहुँचा देते हैं। अब फिर जब दुनिया से जाने का वक्त आता है तो हरगिज़ नहीं जाना चाहता, कोई खुशी से नहीं मरते। हाँ, अगर खुशी से मरते हैं तो वो बंदे मरते हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह को रसूल को राज़ी कर लिया। ये माल के पीछे, दौलत के वास्ते, मनासिब के पीछे, हुकूमत के पीछे जाने वालों को दुनिया में तो फ़ायदा हो जाता है, मगर आखिरत की तैयारी जिनकी नहीं है, आखिरत में उनका क्या फ़ायदा है। जो लोग अल्लाह को रसूल को राज़ी कर लेते हैं उनका हाल ये होता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ खुशी के साथ माइल हो जाते हैं। और उनके बारे में अल्लाह में अव्वल कहते हैं निशानी मर्द मोमिन बातु गोयम तुमर गायत तबस्सुम मतलब हो, क्या उसको मैं बंदे मोमिन की निशानी बताऊं, जब उसको मौत आती है तो महबूब की मुलाकात का पैगाम आता है और उसकी तबस्सुम, उसके होठों पर एक तबस्सुम जारी हो जाता है। निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम तुमर गायत तबस्सुम बदले, ये उस बंदे मोमिन का हाल होता है जो अपने अल्लाह को राज़ी कर लिया, दुनिया में जाने से पहले रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खुशनुदी का परवाना हासिल करके जो दुनिया से गया, उसका ये हाल होता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। क्या मरने वाला, हर मरने वाला परेशानी में, तकलीफ में, मुसीबत में मरता है। कई मरने वाले ऐसे मरते हैं कि उनकी आखिरत की ज़िंदगी दुनिया से करोड़ों दर्जे बेहतर होती है और दुनिया से इस खुशी के साथ अपने परवरदिगार के हुज़ूर हाजिर होते हैं। उनको बशारत सुनाई जाती है, नवीद सुनाई जाती है, खुशखबरी सुनाई जाती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया, ऐ नफ्स मुतमइन्ना अपने परवरदिगार के हुज़ूर इस तरह हाजिर हो जा कि तू अपने रब से राज़ी है, तेरा रब तुझसे राज़ी। सुभान अल्लाह, क्या बंदा अल्लाह ताला की तरफ जा रहा है, बंदा खुदा से राज़ी है, खुदा बंदे से राज़ी है। इस हालत में जब मरा तो उसको क्या, अब आपके जैसे हमारे जैसे लोग जो दुनिया में दिल अटका कर मरते हैं उनकी मौत अलबत्ता बहुत भयानक होती है। हर तरह सजाया उस घर को जिस घर में ठहरना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है, कैसा है वो घर मालूम नहीं। ये बड़ा खतरनाक मामला, बड़ा भयानक मामला होता है। ये मौत बड़ी बुरी मौत होती है। अक्सर कहता हूँ, आपके सामने भी अर्ज़ करता हूँ, अगर कोई दिन ऐसा मनहूस दिन गुजरा हमारी ज़िंदगी में, नमाज का वक्त आँखों के सामने से आया और चले गया और हम नमाज नहीं पढ़े, अब बताइए उसी दिन अगर मौत आ गई तो कैसी बुरी मौत होंगी और कैसी मुर्दार मौत होंगी, कैसी बुरी मौत होंगी। आपको गौर करके दीजिए इस बात को। हम गौर नहीं करते हैं, तवज्जो नहीं करते हैं इन बातों की तरफ, लाइट ले लेते हैं इन बातों को। मिसाल के तौर पर आप समझ यार, जोहर का आया, नमाज असर का वक्त आया, आपकी आंखों के सामने नमाज का वक्त आया भी गया भी, उसी दिन सूरज गुरूब होने से पहले अगर आप मर गए तो कैसी बुरी मौत होंगी, कैसी इबरतनाक मौत होंगी, कैसी मुर्दार मौत होंगी। मैंने बोलता आप खुद बोलिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो ऐसी गफलतों में ज़िंदगी गुजारा तो अपने भयानक अंजाम को पहुंचता है। इसके बरखिलाफ जो अल्लाह उसके रसूल की रज़ा में खुशनुदी में ज़िंदगी गुजारता है तो उसकी ज़िंदगी भी बेहतर होती है, मौत भी बेहतर होती है। मैं देखा रहा था आदमी जब दुनिया में आता है तो यहाँ ऐसा दिल लगता है कि फिर यहाँ से वो
جانا نہیں چاہتا. اب کیا انہیں نہیں جانا چاہا تو بچتا گیا. اور اللہ تعالیٰ یہیں تو لا کر بڑے سے بڑے جادوگروں کی جادوگری کا اور بڑے سے بڑے سائنسدانوں کی سائنس کا بھرم توڑ دیا. روح کی حقیقت کیا ہے انسان کو معلوم نہیں کرایا گیا. زمین پر بیٹھ کر بول رہا ہے کہ مریخ میں کیا ہے, چاند میں کیا ہے, فلاں میں کیا ہے. زمین پر بیٹھ کر ستاروں سیاروں کی حقیقتوں کا اظہار کر رہا ہے, مسافتوں کو ناپ رہا ہے. جس روح کی بنیاد پر انسان زندہ ہے وہ روح کیا ہے آج تک انسان کو نہیں معلوم کیا چیز ہے وہ روح. حضور نبی کریم علیہ السلام سے سوال ہوا روح کیا چیز ہے, تو آیت نازل ہوئی سورہ بنی اسرائیل کی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آپ سے لوگ روح کے تعلق سے پوچھتے ہیں, آپ ان سے کہہ دیجیے کہ روح میرے رب کے عمل سے ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تم کو روح کے تعلق سے زیادہ علم نہیں دیا گیا, کم علم دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ خود علم نہیں دیا تو اب کہاں سے معلوم. اب روح کیا چیز ہے انسان کو نہیں معلوم. اگر روح کیا چیز ہے انسان پہچان لیا نا, اس کو پکڑنے کا طریقہ سیکھتا ہے. پکڑنے کا طریقہ سیکھ لیا تو واپس جسم میں ڈالنے کا طریقہ سیکھتا ہے. اس کے بعد اب جتنے مرے سے مڑتے ہیں سب اٹھ کر بیٹھنا شروع ہوئے تو اب آنے والوں کے لیے پھر دنیا کا خالی ہوگی. دنیا کا جو نظام چل رہا ہے ریسائکلنگ سسٹم ہے. ہر جانے والا پیچھے والے کے لیے جگہ خالی کرتا ہے. سامنے والا جگہ خالی نہیں کرتا تو پیچھے والے کو موقع کب ملے گا. تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو خود اس کی حقیقت سے غافل کر دیا, اس کی روح کی حقیقت سے غافل کر دیا. مجبوراً موت کا وقت آتا ہے تو مرتا ہے. اب جب مرنے کا وقت آتا ہے تو آدمی مرنا نہیں چاہتا. پھر عالم برزخ میں جاتا ہے تو جو وہاں اچھی حالت میں ہے اسی حالت کو اچھی سمجھتے ہیں. جو جن کو عذاب ہو رہا ان کی بات نہیں بول رہا ہوں. جو ایمان والے اچھی حالت میں ہیں, جو دلہن کی طرح اپنی خبر میں سو جاتے ہیں, وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہی بہت اچھی حالت ہے اور وہاں سے اٹھنے کو وہ لوگ پسند نہیں کرتے. سناتے حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کے مناقب میں, سرکار پیرانی پیر کے مناقب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ جب سرکار پیرانی پیر نے اعلان فرمایا قدمی حاضی علی رقبۃ کل ولی اللہ, میرے یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہیں, تو جن اولیاء اللہ کا وصال ہو چکا تھا ان کو خبروں سے اٹھایا گیا اور ان کے سامنے حضور پیرانی پیر کا ارشاد گرامی سنایا گیا. اور جب اللہ کے حکم سے فرشتے نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی خبر شریف سے اٹھایا یہ حکم سنانے کے لیے, تو حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرشتے سے پوچھا کیوں مجھے اٹھا رہے ہو, کیا قیامت قائم ہوئی؟ تو اس فرشتے نے کہا قیامت قائم نہیں ہوئی, آج حضور پیرانی پیر نے اعلان فرمایا ہے کہ میرے یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہیں, یہ حکم سنانے کے لیے آپ کو اٹھایا جا رہا ہے آج کے خبر شریف سے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر کھڑے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ حضرت عبد القادر جیلانی کو آخر مجھ پر کیوں فضیلت دی جا رہی ہے؟ تو جواب دیا گیا کہ دو چیزوں کی وجہ سے آپ پر ان کو فضیلت ہے. بولے وہ کیا؟ تو پہلی وجہ یہ ہے کہ وہ اہل بیت میں سے ہیں اور آپ اہل بیت میں سے نہیں ہیں. آپ سرکار کے آل میں سے نہیں ہیں, وہ آل نبی اولاد علی ہیں, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. بایزید بستامی نے سر جھکا کر قبول فرما لیا. پوچھا دوسری وجہ کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا گیا دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ فارغ مشغول ہیں اور مشغول فارغ ہیں. بہرحال وہ ایک باریک نقطے کی طرف ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا کہ آپ مشغول ہونے کے بعد فارغ ہوئے ہیں اور وہ فارغ ہونے کے بعد مشغول ہوئے ہیں, اس واسطے آپ پر ان کو فضیلت دی گئی ہے. تو انہوں نے سر جھکا کر کہا کہ میں بھی ان کے خدمت مبارک کو اپنی گردن پر تسلیم کرتا ہوں. پھر اپنی خبر شریف میں واپس تشریف لے گئے. تو بہرحال عزیزان گرامی, حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا فرشتے سے کیوں مجھے اٹھا رہے ہو, کیا قیامت قائم ہوگی؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خبر سے اٹھنا آپ کو اچھا نہیں معلوم ہوا, وہی میٹھی نیند آپ کو اچھی معلوم ہو رہی ہے. انسان کی فطرت سے کیا کریں گے. اور یہیں پر آپ دیکھیے ایک اور ایک نفسیاتی پہلو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. جو آدمی جس فیلڈ کا رہا اسی فیلڈ میں مطمئن ہوتا ہے. اگر کوئی شاعر ہے تو شاعری میں خوش ہے, کوئی انجینئر ہے تو انجینئری میں خوش ہے, دنیا دار ہے تو دنیا داری میں خوش ہے, میوزیشین ہے تو اپنی میوزک کی دنیا میں مست ہے, اور اگر کوئی اچھے کاموں میں ہے تو اچھے کاموں میں مطمئن ہے, برے کاموں میں لگنے والا برے کاموں میں مطمئن ہے. اور ہر ایک کیا سمجھ رہا, اپنی فیلڈ کو اچھی فیلڈ سمجھتا ہر کوئی. اور یہ تو رہا. اب اس کے علاوہ ملکوں کے بارے میں اگر آپ دیکھیں, ہر ملک کا رہنے والا بولتا میرا ملک اچھا, میرا شہر اچھا, میرا ملک اچھا, میرا ایریا اچھا. وہ ہر رہنے والی اپنے ذہن میں میٹھا بولتی والے ہر کوئی بولتا کہ ہمارا علاقہ اچھا, ہمارا علاقہ اچھا. اب یہ ملکوں کے بارے میں آپ دیکھ لیجیے یہ معاملہ ہے, خاندانوں قبیلوں کے بارے میں آپ دیکھ لیجیے یہ معاملہ, زبانوں کے بارے میں آپ دیکھ لیجیے. اردو والے بولتے ہیں کہ اردو زبان میٹھی زبان ہے, فارسی والے بولتے ہیں زبان فارسی شیریں ہے, عربی والے بولتے ہیں کہ اردو کی زبان ہے, عربی زبان ہے. اب تیلگو والے کیا اردو پیچھے رہ گیا, اردو بولتے ہیں کہ ہماری بھی زبان اچھی ہے. تمل والوں سے آپ پوچھیں تو وہ لوگ تو بولتے ہیں کہ کسی زبان کی قومی زبان کی بھی اہمیت کو وہ لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو بہرحال اس طرح آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں جو لوگ جس حالت میں ہوتے ہیں, اس حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس طرح ارشاد فرماتا ہے کل حزب بما لدیہم فریحون, کہ ہر گروہ جو چیز اس کے پاس ہے اسی میں خوش ہے. چھوٹا بچہ اگر کھلونوں میں خوش ہے تو ایک عمر کو پہنچنے والا شادی کرنے کے بعد اپنی ازدواجی زندگی میں خوش ہے, وہ چھوٹے کھلونے میں چھوٹا بچہ خوش ہے. اس طرح جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت کامل صاحب فرماتے ہیں جنت کے کھلونوں سے جی اس کا بہل جائے, دیوانہ نہیں اتنا دیوانہ محمد کا. تو بہرحال اسلامی گرامی ہر ایک کی گریڈ ہوتے ہیں, ہر ایک کے مراتب ہوتے ہیں, اور جن کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کی, اللہ تعالیٰ کے لقاء کی, اللہ تعالیٰ کی وصال کی طرف ہوتی ہے, ان کی نظروں میں جنت کی نیت ہوتی ہے.
ان کی نظروں میں جنت بھی ایک معلوم ہوتی ہے. ایک عارف فرماتے ہیں جنت میں ڈال یا مجھے دوزخ میں ڈال دے, جلوہ دکھا کے پر میری حسرت نکال دے. تو ہر ایک کے کیٹیگریز ہوتے ہیں, ہر ایک کے مراتب ہوتے ہیں, ہر کوئی اپنے اپنے مرتبے میں, ہر کوئی اپنے اپنے معاملے میں خوش ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام یہ رکھا بول کر ہر ایک اپنی اپنی جگہ خوش ہے. انہیں بول رہا چلو میں اچھی حالت میں ہونے بول رہا, میں اچھی حالت میں ہونے بول رہا, میں اچھی حالت میں انسانوں میں آپ دیکھیے, سمندری مخلوق میں, جانوروں میں. تو بہرحال یہ سب نفسیاتی پہلو ہیں. ان تمام باتوں سے پتہ کیا چلتا ہے انسان بڑا جاہل واقع ہوا ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ جہول بولا, جاہل نہیں بولا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ انسان جاہل ہے بولا. کیا انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا فرماتا ہے انہ کانا ظلوما جہولا. انسان کو دیا تو لقب ہے. انسان بولتا میں بہت بڑا عالم ہوں, میں بہت بڑا پروفیسر ہوں, میں بہت بڑا سائنسدان ہوں, میرے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے, میرے پاس یہ سند ہے, میرے پاس یہ توصیف نامہ ہے, میرے پاس یہ مجل ہے. اللہ تعالیٰ کیا بول رہا انہ کانا ظلوما جہولا. یہ انسان بہت زیادہ حد سے بڑھنے والا, بہت بڑا جاہل ہے. بڑا جاہل کہتے دوسرے جاہل ہیں تو چھوٹے جاہل ہیں. اور انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہ کانا ظلوما جہولا. کئی کو ظلوما جہولا, کئی دوسرے مقام پر فرمایا انسان جلدباز بہت ہوتا ہے. ہر کام جلدی اب ہو جانا, جھٹ پٹ چاہتا ہے کہ ہر کام ابھی ہو جائے, ہر کام ابھی ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام مقرر ہوتا ہے. بولتے ہیں دا روم واز ناٹ بلڈ ان اے ڈے. بولتے ہیں کیا جو اہم کام ہوتا ہے کیا فوراً ہو سکتا ہے, مگر چاہتا ہے کہ ہر کام ابھی ہو جائے, ہر کام ابھی ہو جائے. تو اس وقت کیا لفظ دیا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انہ کان ظلوما جہولا. انسان ظالم نہیں, ظلوم بولے تو بڑا ظالم, جہول بولے تو بہت بڑا جاہل, چھوٹا جاہل نہیں. جاہل بولے تو جاہلوں کی بھی کیٹیگریز ہوتے ہیں. چھوٹا جاہل نہیں, بہت بڑا جاہل ہے نہیں. اب یہ بہت بڑے جاہل کو اگر عالم بننا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کلمہ پڑھنا چاہیے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کی وحدانیت پر, محمد الرسول اللہ کی رسالت پر یقین کر کے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کر لے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو تسلیم کر لے. اب وہ جب کلمے والا ہو گیا تو علم والا ہو گیا. اب جاہل نہیں ہے, اب عالم بن گیا. جس کے پاس کلمے کی دولت ہے انہیں عالم ہے. میں اب آپ مطلب یہ کہ دنیا کی ڈگریاں رکھنے والا انہیں دنیا کی حد تک انہیں عالم بھی ہوں گا, دنیا اس کی علمیت کو تسلیم کر. اب عالم بڑے تو کیا ہے, اب آئی ٹی فیلڈ میں آپ جائیے, پیسہ زیادہ ہے تو لوگ مانتے ہیں. اب سائنس کا فائدہ ہے کہ طرح طرح کی ایجادات ہوتے ہیں تو لوگ مانتے ہیں. میڈیکل فیلڈ میں جائیے, بیماروں کو شفا ہوتی ہے تو لوگ مانتے ہیں. جو دکھ رہا آنکھوں کے سامنے, اب یہیں تک تو انسان دیکھ رہے ہیں. انسان کا خاص عیب یہ ہے کہ جو اس کے سراؤنڈنگس ہوتے ہیں بس وہیں پر دیکھتا ہے, وہ پیچھے کی چیز دیکھنا اس کی فطرت میں نہیں ہے. اسی بات کو پیغمبر یاد دلاتے رہے کہ اے انسان جو تو سامنے دیکھ رہا ہے ذرا پیچھے بھی دیکھ. تو دیکھ رہا ہے کہ زمین پر لوگ چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, ذرا ان لوگوں کی طرف بھی تو توجہ کر جو زمین کے اندر جا چکے ہیں, آخر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا. سامنے دیکھنے والے ذرا پیچھے بھی تو دیکھ, ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. یہی تو حقیقت, یہی تو وہ معاملہ ہے جس کو یاد دلانے کے لیے پیغمبر دنیا میں تشریف لائے. تو انسان کیا سمجھتا, جا رہا بس وہی اچھا ہے. پیدا ہونے سے پہلے ماں کے پیٹ کو بہتر سمجھتا, دنیا میں مرنا نہیں چاہتا. عالم برزخ میں جو لوگ اچھی حالت میں ہیں, نم کا نومت العروس, وہ لوگ قیامت کے میدان میں آنا نہیں چاہتے. پھر جب آ گئے اس کے بعد کیا چاہتے ہیں, جب آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد بالکل فائنل پوزیشن آ جاتا ہے. تو بہرحال بات کہاں سے نکلی کہاں تک جا رہی ہے. ہم عرض یہ کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ زاہدوں کی جو تباہی ہوتی ہے وہ خواہشات نفس اور ابدار کی جو ہلاکت ہوتی ہے وہ خطرات کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اب خطرات اور وسوسے جو پیدا ہوتے ہیں انسان کے ذہن میں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ تو وسوسے پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انسان بہت بڑا جاہل ہے, صرف سامنے کی چیزیں اس کو نظر آ رہی ہیں, پیچھے کی چیزیں اس کو نظر نہیں آ رہی ہیں. اس وقت وسوسے پیدا ہوتے ہیں. اور کسی بھی چیز کو دیکھا تو آدھی ساری دیکھتا, پوری نہیں دیکھتا. تو میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ ایک مثال کے طور پر ایک بات عرض کیا کہ اب یہ دعاؤں کے تعلق سے نہیں ہے, ایسے کئی وسوسے کئی معاملات میں پیدا ہوتے ہیں, دلوں میں ذہنوں میں شک پیدا ہوتا ہے. وہ امجد حیدرآبادی کی مشہور بھائی آپ سنے ہوں گے, دعا کب قبول ہوتی ہے جب لقمہ حلال کا پیٹ میں جائے اور زبان پر خط جاری ہو, تو پھر دعاؤں میں اثر پیدا ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے پیر و مرشد قبلہ ارشاد فرماتے ہیں, دل رہے پاک, زباں پاک, نظر پاک رہے, کیا عجب اس کی دعاؤں میں اثر پیدا ہو جائے, کیا عجب اس کی دعاؤں میں اثر ہو جائے. دل رہے پاک, نظر پاک, زباں پاک رہے, یعنی دل کی اور نظر کی اور زبان کی جو پاکی ہوتی ہے, یہ پاکی جب پاک ہوتی ہے, جب آدمی پاک ہوتا ہے کہ اچھے صاف اس طرح کے کپڑے پہن لینے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے. حضرت میر دت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, تر دامنی پہ شے ہماری نہ جائیو, دامن نچوڑ دو تو فرشتے اڑ گئے. کپڑے پہن لینے سے کوئی پاک نہیں بن جاتا, کوئی اچھے اس طرح کے کپڑے پہن لینے سے کوئی پاک نہیں بن جاتا, عمدہ لباس پہن لینے سے کوئی پاک نہیں بن جاتا. ایسے لوگوں کے تعلق سے صوفیہ فرماتے ہیں, تن کے اجلے من کے کالے ہوں گے, تن کے اجلے من کے کالے. وہ جیسا اس کی مثال وہ کبیر کا دوہا ہے نا کہ کیا کہ بگلے سے کاغا بھلا, تن کا اجلا من کا کالا. کوا جو ہوتا ہے کہ دکھنے میں کالا ہوتا ہے اور بگلا دکھنے میں بہت خوبصورت, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دیکھا تو آدمی دیکھنے لگتا ہے, مگر جب گندگی کرتے ہیں تو کوے کی گندگی میں زیادہ بدبو نہیں ہوتی ہے, بگلے کے بیچ میں اس کی نجاست میں ایسی گندگی, ایسی بدبو ہوتی ہے کہ آدمی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. دکھنے میں سفید ہے مگر گندگی ایسی بری ہوتی ہے کہ آدمی برداشت نہیں کر سکتا. ہماری درگاہ شریف کے قریب ہماری مسجد کے سامنے ایک درخت پر بگلے آ کر رہنا شروع کرے, بیچ کرنے لگے, گندگی کرنے لگے, ایسی غلیظ بدبو پھیلنے لگی, چلنا پھرنا مشکل بہت معلوم ہونے لگا تھا.
कौवे अगर रहे तो जाहिर सी बात दिखने में बुरे मालूम होते हैं, मगर ऐसी गंदगी तो नहीं होती कम अज़ कम। तो बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, तन का उजलापन अलग है, मन का उजलापन अलग है। जिसका मन उजला है हकीकत में उजला होगी, और अल्लाह ताला के जलवे ऐसे ही दिलों में बसेरा करते हैं। और इस वास्ते हदीस कुदसी में आता है, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रुब्बा अशअसिन मदफूइन बाबी लौ अक़सम अलल्लाहि ला बर्रहू। कई परागंदा कपड़े वाले और कई बिखरे हुए बाल वाले ऐसे होते हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला पर किसी काम के पूरा करने के लिए वो कसम खा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसम को जरूर पूरी करेगा। मदफूइन बाब, उनकी हालत ये होती है कि दरवाज़ों से लोग उनको हटा देते हैं। सही हदीस है ये, मतलब बुखारी शरीफ वगैरह में आई है कि रुब्बा अशअसिन, कई परागंदा बाल वाले, मदफूइन बाब, ऐसे होंगे दरवाज़ों पर आकर खड़े होंगे तो लोग उनको दीवाना बढ़कर वहाँ से हटा देते हैं। उनकी शान ये होती है, लौ अक़सम अलल्लाह, अगर अल्लाह ताला पर किसी काम के लिए वो कसम खा ले, ला बर्रहू, अल्लाह ताला उनकी कसम को जरूर पूरी फरमाता है। उनके मरातिब, उनके मकामात ऐसे बुलंद होते हैं, हमको क्या मालूम कि कौन कहाँ है, किसका क्या हाल है। अब ये अलग बात है कि ज़ाहिरी सफाई की भी शरीयत में ताकीद है, वो भी होना चाहिए, मगर अगर बातिन की सफाई अगर मैसर नहीं आ सकी तो ज़ाहिर की लाख पार्टी हो, ज़ाहिर की लाख तहारत हो, कोई असर रूहानी तरक्की के एतबार से उसका कोई एतबार नहीं है। ज़ाहिरी एतबार से दिखने में भला मालूम होता है आँखों को दिखने में, मगर रूहानी एतबार से उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसकी कोई वक़्त नहीं है और उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो दुआओं की कबूलियत के लिए ज़रूरी है कि नज़र और दिल और ज़ुबान पाक हो जाए तो दुआएं ज़रूर कबूल। अक्ल हलाल हो, सिद्क़ मखाल हो तो दुआ कबूल होती है। जैसा कि अमजद हैदराबादी की रुपाई है कि ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं फिर भी असर दुआ नहीं पाते हैं। ले के खुदा का नाम चिल्लाते हैं फिर भी असर दुआ नहीं पाते हैं। खाते हैं हराम लुक़मा पढ़ते हैं नमाज, परहेज नहीं करते दवा खाते हैं। खाते हैं हराम लुक़मा, पढ़ते हैं नमाज, परहेज नहीं करते, दवा खाते हैं। अगर कोई बुखार का पेशेंट है, अब उन्हें दवा पर दवा लेते जा रहा, परहेज नहीं कर रहा, उसको क्या फ़ायदा होगा। मिसाल के तौर पर अब बुखार की दवा ले रहा तो परहेज तो करना, उन्हें क्या कर रहा, उधर से बुखार की दवा भी ले रहा, इधर से अनार का एक गिलास शरबत भी पीते जा रहा, उधर से गुलाब के अरक को भी इस्तेमाल करते जा रहा, उधर से तमाम ठंडी चीज़ों को भी इस्तेमाल कर रहा। फिर वो केरोसिन गोली लिया तो कौन सी केरोसिन गोली, कौन से तबीब का कौन सा नुस्खा उसके हाथ में कारगर होगा। तो इस किस्म के वसवसे पैदा होते हैं। वसवसे जो पैदा होते हैं सही इल्म नहीं होने की वजह से पैदा होते हैं, वसवसे पूरा इल्म नहीं होने की वजह से, हाफ नॉलेज की वजह से पैदा होते हैं, या उसके और भी शैतानी वसवसे होते हैं। तो सरकार पिरानी भी इरशाद फरमाते हैं कि अब्दाल की जो हलाकत होती है खलवतों में खतरात आने की वजह से होते हैं, मतलब एक वसवसों की वजह से होती है। और सिद्दीकीन की बर्बादी इधर उधर तवज्जो करने से, मरातिब का फ़र्क है। आम लोगों की बर्बादी गुनाहों से है ना, तो सिद्दीकीन की बर्बादी, सिद्दीकीन बोले तो विलायती होते मकाम पर फाइज होने वाले लोग, उनकी बर्बादी कैसे होती है, तो अल्लाह के सिवा अगर किसी और की तरफ उनका ख्याल चलेगा तो उनकी बर्बादी हो जाती है। वो मशहूर हिकायत है, शायद मैं भी जिक्र कर रहा हूँ आपके सामने, आप सुने भी होंगे कि एक मरतबा हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के पेट में दर्द हुआ। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा दूध ज़्यादा पिए तो खब्ज़ हो गया, पेट में दर्द हुआ। किसी ने पूछा कि हज़रत पेट में दर्द कैसे हो गया आपको, तो फरमाने लगे दूध ज़्यादा पी लिया इस बात से पेट में दर्द हो गया। क्या गलत बात है। उसके बाद अल्लाह ताला की जानिब से जो राह खुलती थी वो राह बंद हो गई, जो अनवार तजल्लियात का मुशाहिदा होता था सब कैफियतें ख़त्म हो गई, रूहानी लज्जत सरशारी नसीब होती थी ख़त्म हो गई। तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, परवरदिगार मुझसे ऐसी क्या खता होगी, क्या गलती होगी कि तूने अपना रास्ता मुझ पर आखिर बंद क्यों कर दिया। कई दिन हो गए दुआओं पर दुआएं मांगते रहे। तो एक दिन अल्लाह ताला की जानिब से जवाब मिला कि हमारा खुर्ब तुझे क्यों मैसर आने लगेगा, तुझे पेट में दर्द करने वाला तो दूध है, तुझे तो पेट में दर्द करने वाला दूध है, तो अब हम हमारी जलवे हमारी तजल्लियाँ तुझको क्यों नजर आने लगी। बात गलत है कि आप बताइए मुझे, अगर कोई आदमी दूध ज़्यादा पिया पेट में दर्द हो तो नहीं बोलना का। अब आप दूध ज़्यादा पी लिए, मिठा ज़्यादा खा लिए और पेट में दर्द हो गया, तो मिठा खाने की वजह से हुआ बोले तो क्या गलत है। आपके लिए मेरे लिए गलत नहीं है। बायज़ीद जिस मुकाम से अल्लाह ताला के जलवे देख रहे थे उस मुकाम से ऐसा बोलना नहीं गलत था। उनको ये नहीं बोलना चाहिए था कि दूध पीने की वजह से पेट में दर्द हुआ, ये बोलना चाहिए था कि तबीब जी ने मुझे बीमार किया है तो मैं क्या करूँ। मतलब ये कि पैदा करने वाला मेरा परवरदिगार मुझे पेट में दर्द दिया तो मैं क्या करूँ, ऐसा बोलना था। ये नहीं बोले अल्लाह ताला बीमार कराने बोले, बल्कि फरमाने लगे कि दूध पीने की वजह से पेट में दर्द हो गया तो राह बंद होगी। अब आपके लिए हमारे ये वहाबियों से प्रॉब्लम क्या है मालूम, ये सिद्दीकीन का जो मुकाम है उस मुकाम पर आपको मेरे को हर XYZ को ले जाकर उस मुकाम पर देखना चाहते हैं, नहीं होने की बात है, नामुमकिन है। वज़ुल शैइ अला गैरि महल्लिही फहुवा ज़ुल्मुन, कि किसी चीज़ को उसके मुकाम से हटाकर देखना जुल्म है। अब बोलते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आकर अर्ज़ करने लगे अल्लाह का हाजतुन, क्या आपको मुझसे कुछ हाजत है, मदद करूँ क्या मैं आपकी। पूछे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, जिब्रील अलैहिस्सलाम पूछे, एक पर मारे तो पूरी हाथ बुझ जाती थी, पूछे कि कुछ मदद करूँ क्या। तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा इलैका फला, मुझसे तो तुम्हारी कोई हाजत नहीं है। अभी बताकर बोलते हैं गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ नहीं। देखो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिब्रील अलैहिस्सलाम से भी मदद नहीं मांगे, तो अब क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम से मदद मांगना गलत था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तौहीद की बात कर रहे हैं तो क्या जिब्रील अलैहिस्सलाम शिर्क की बात कर रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम मुशरिक थे क्या जो शिर्क की दावत दे रहे थे। कोई फरिश्ता शिर्क की तरफ बुला सकता है क्या।
اگر اللہ کے سوا کسی اور کی مدد طلب کرنا شرک ہوتا تو کیا جبریل علیہ السلام شرک کی طرف بلا سکتے؟ پیغمبروں کے بارے میں ہم بچپن سے عقیدہ پڑھ کر رکھے ہیں کہ پیغمبر کبھی گناہ نہیں کر سکتا، اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جبریل علیہ السلام شرک کی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ کون سے جبریل پر ایمان لائے ہوں گے، وہ کیا عقیدہ ہے، وہ کون سا ایمان ہے، کون سا دین ہے، وہ جانے۔ اگر اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، کسی اور کی مدد کرنا شرک ہوتا تو جبریل علیہ السلام اس کام کی طرف بلا سکتے تھے گا؟ جبریل علیہ السلام شرک کی طرف بلاتے ہیں، مشرک ہیں گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے بارے میں فرما رہا سورۃ النحل کی آیت میں لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، یہ فرشتے کبھی گناہ کرتے ہی نہیں، یہ تو وہی کرتے ہیں جو حکم ان کو دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے لیے سرٹیفکیٹ دے رہا ہے قرآن شریف میں کہ فرشتے کبھی گناہ نہیں کرتے، فرشتے کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ اور یہاں بات پیش کی جا رہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مانگنا اگر شرک نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام کی مدد مانگ لیتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہاں پر شرک کی توحید کی بات نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مقام خلت پر جس بلندی پر فائز تھے، اس مقام کے شائع نشان نہیں تھا کہ آپ جبریل علیہ السلام سے مدد کریں۔ کیوں؟ اس بات سے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خلت کے اس مقام پر تھے کہ جبریل علیہ السلام کو بھی جو مقام نصیب نہیں ہوا وہ ابراہیم علیہ السلام کو نصیب ہو گیا تھا۔ اس بات سے آپ فرما رہے تھے اما علی کا فلاح، میں بڑے مقام پر پہنچنے والا تیرے چھوٹے مقام والے کی کیا میں مدد کروں؟ بادشاہ سے اگر وزیر پوچھا میں آپ کی کیا مدد کروں، تو کیا میری مدد کرتا، تو میرے ٹکڑوں پر پڑنے والا ہٹ، میرا کام میں خود سنبھال لیتا ہوں، یہ معاملہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ اب اس کے بعد کیا ہے، یہاں تک تو چلو بات ہے، اس کے بعد کیا کرے ابراہیم علیہ السلام؟ اب آدھی روایت بولتے وہ حضرت سے پریشانی کا ہے، آدھی بات کرتے آدھی بات نہیں کرتے۔ اب فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا بعض کتابوں پر ایمان لاتے ہو، کتاب کی بعض آیتوں پر ایمان لاتے ہو، بعض آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، جو تمہارے کو سمجھ میں آیا مانتے، جو تمہارے کو سمجھ میں نہیں آیا نہیں مانگتے، میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا خوب ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے۔ تو عزیزان گرامی، ایمان لائے تو قرآن پر حدیث پر پورا ایمان لانا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبریں توڑنے لگا دیے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بولے کہ جا کر خبریں توڑ دو، تو پکے خبریں توڑ دیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ ارے میرے بھائی پوری روایت سنا، خبریں مسلمانوں کی تھی، کافروں کی خبریں سے توڑنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ نہیں بولتا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام مسجد نبوی میں کی جب تعمیر فرما رہے تھے تو اس مقام پر خبریں تھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خبروں کو کھود کر ہڈیوں کو باہر نکال کر پھینکنے کا حکم دیا اور مسجد تعمیر کی گئی۔ اب چلو مسلمان خبروں کو کھود رہے ہیں عقل مند، وہ روایت کو بنیاد بنا کر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خبریں مشرکوں کی خبریں تھیں۔ آج بھی اگر کہیں پر مشرکوں کی خبریں ہوں تو ان کو کھود کر بالکل مسجد بنائی جا سکتی ہے، لیکن مسلمانوں کی خبروں پر نماز پڑھنا مکروہ ہے، تحریمی ہے، واجب الاعادہ ہے، اس نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ کہا ایران کی تو سنت تورات کی والی بات ہے۔ اب یہاں تک تو بات پہنچتی ہے کہ جبریل امین علیہ السلام کی مدد نہیں لی ابراہیم علیہ السلام۔ اس کے بعد کیا ہوا، پوری بولو بات، اس کے بعد کیا ختم ہوا، کیا واقعہ ہوا؟ اس کے بعد حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام فرمائے سرکار اگر آپ میری مدد لے لینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تو دعا کیجیے۔ بولے چلو میری مدد لے لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے تو دعا کیجیے کہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے۔ تو کیا بولے ابراہیم علیہ السلام، علمہ بحالی کفانی عن سوالی، وہ میرے تمام حالت کا علم رکھتا ہے، جس نے مجھے سوال کرنے سے خود مکتفی بنایا ہے۔ مطلب کیا تھا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کیوں عرض کروں کہ پروردگار میں آگ کے شعلوں کی نظر ہو رہا ہوں، کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا ہے تو اس کا حبیب آگ کے شعلوں کی نظر ہو رہا ہے؟ جب وہ دیکھتے دکھاتے اگر مجھے آگ کے شعلوں کی نظر کرنا چاہتا ہے، اگر اس کی یہی مرضی ہے تو میں بھی پھر جل کر خاکی طرح رہنے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ بچانا چاہتا ہے تو بچا لے، طبیب بھی جب بیمار کر رہا ہے تو میرا کیا معاملہ ہے؟ حد تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام دعا بھی نہیں کرے۔ اب کیا اس واقعے کو بنیاد بنا کر دعا کرنے سے بھی روکتا گیا عقل مند؟ اب اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے علمہ بحالی کفانی عن سوالی، دعا بھی نہیں کرتے والے ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کیا اس کو نہیں معلوم کہ اس کا خلیل لاکھ کی شعلوں کی نظر ہو رہا ہے؟ جب اس کو معلوم ہے تو بول کر کیا فائدہ؟ اگر معلوم رکھتے ہوئے مجھے جلانا چاہتا ہے تو میں بھی جلنے میں ہی لذت محسوس کرتا ہوں۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ جب وہ خود میرا حبیب یہ چاہتا ہے کہ میں جل کر خاک تر بن جاؤں تو پھر کیا معاملہ ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے مقام پر جلوہ فرماتے، یہی سنت خلیلی تھی کہ جس کو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کبھی یہ دعا نہیں مانگے پروردگار یہ مشکل چلا دے، کبھی نہیں بولے، بس اتنی دعا کرے پروردگار ثابت قدمی عطا فرما، ایک جان کیا ہے 1000 جانیں بھی اگر ہو تو تیرے حکم پر کرنے کے لیے۔ جب حضرت سیدنا علی اصغر کے حلق سے تیر نکالا جا رہا تھا تو خون کے خطرات ٹپکے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے خون کے خطرات کو آسمان کی طرف اچھال کر ارشاد فرمایا، اے پروردگار اگر ایسے 1000 علی اصغر بھی میری گود میں ہو، تیری رضا ہو تو 1000 کے 1000 علی اصغر ہو تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ دعا نہیں کرے، دعا کرے بھی تو کیا کرے، ثابت قدمی عطا فرما۔ مطلب یہ کہ قدم بہکنے نہ پائے، قدم میں لغزش نہ ہونے پائے، یہ نہیں بولے پروردگار یہ مصیبت چلا دے کربلا کے میدان سے بچا، ایسا کہاں بولے۔ تو عزیزان گرامی ایک اسٹیج ہوتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر دعا بھی مانگنا ان کے لیے مناسب نہیں ہوتا مقام ابتلا میں۔ اب ابراہیم علیہ السلام دعا بھی نہیں مانگتے، تو اب آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھی دعا نہیں مانگتے، مصیبت ہے تو
اب مصیبت آ گئی، سنت ابراہیم کو زندہ کر لیتے، بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو دعا نہیں مانگتا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں دعا نہیں مانگے تو میں دعا نہیں کرتا. ارے عقل مند، وہ اللہ کے خلیل تھے اور امام حسین سید الشہداء ہیں، بی بی فاطمہ الزہرا کا دودھ پی کر ان کی پرورش ہوئے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے پھول ہیں. نسبت خاک رات عالم پاک، بڑے لوگوں سے برابری کرنے سے پہلے آئینے میں اپنی صورت دیکھنا چاہیے کہ میں کس کی برابری کرنے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی، اب آپ بولیں گے نہیں پھر عام لوگوں کے لیے الگ، خاص لوگوں کے لیے الگ، شریعت میں بھی ایسا ہے گا؟ وہی تو ہے، وہی تو سبق سرکار پیرانے پر پڑھا رہے ہیں. یہاں پر فرماتے ہیں، اب یہاں پر دیکھیے آپ، یہاں وہابی ازم اور صوفی ازم کا بہت اہم فلسفہ ہے. وہابی ازم میں کیا ہے؟ سب برابر 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 برابر، سب برابر، پورے برابر، 5 انگلیاں اللہ تعالیٰ برابر نہیں کرنے، برابر کرنے بیٹھا، سب برابر برابر برابر. کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کہیں بھی برابر نہیں رکھا. یہ کہاں کی برابری ہے؟ چاول برابر نہیں ہے. سونا مسوری کی جو قیمت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ امرتسر کے چاول اس قیمت میں تو آپ کو نہیں ملتے. آم برابر نہیں ہے، کھجور برابر نہیں ہے. جنگلی کھجوروں کی قیمت میں اگر کوئی اجوا کھجور خریدنے کے لیے جا کر وہی وہابیوں کی برابری کا سبق پڑھا کر کھجور برابر وہی 5000 میں کلو اجوا کھجور کو دیتا ہوں کئی برابری کرنا ہے آپ بیوقوف. تو عزیزان گرامی، اجوا کھجور جس قیمت پر ملتا ہے، آپ جنگلی کھجور جس قیمت پر ملتا ہے، اس کھجور پر آپ اجوا کھجور نہیں خرید سکتے. تو اپنے ان ناپاک زندگیوں کو گزار کر آپ غریب نواز سے اور سرکار پیرانی پیر کی برابری کرنے چلے تو آپ بتائیے یہ برابری کیسی برابری ہو سکتی ہے؟ یہی سبق سرکار پیرانی پیر یہاں پڑھا رہے ہیں. برابری کہیں بھی نہیں ہے. ارے برابری صحابہ میں نہیں ہے تو عام لوگوں میں برابری کیا خاک برابری ہوگی؟ برابری تو صحابہ میں نہیں ہے، برابری تو انبیاء میں نہیں ہے، برابری تو قرآن کی صورتوں میں نہیں ہے. عام لوگوں میں برابری کہاں سے ہوگی؟ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لینے سے ایک قرآن کا ثواب مل رہا نا. اب تبت یہ 3 بار پڑھے تو مل جائے گا، ایک بار 3 مرتبہ پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب مل جائے گا. پڑھو وہی سبق برابری کا نہیں، سب قرآن کے سورے برابر ہے، 114، وہ بھی 114 سورے سب قرآن کے سورے ہیں، اس میں ثواب مل رہا. تو آپ پڑھو، میں سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھا تو ملتا ثواب اس کو. تو عزیزان قرآن کا ہر سورہ قابل احترام سر پر ہے، آنکھوں پر ہے، ہم ایمان لا سکتے ہیں، مگر سورہ اخلاص میں جو ثواب ہے وہ آپ کو سورہ لحد میں کہاں سے ملے گا؟ عزیزان گرامی، مسجد حرام میں اور مسجد نبوی میں جو ثواب کی زیادتی ہے وہ آپ کو عام مسجدوں میں کہاں سے ملے گی؟ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین کو جو مقام ہوا وہ عام صحابہ کو کبھی نہیں ہوا. پیغمبروں میں اولو العزم رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جن مقامات تک پہنچایا وہ عام لوگوں کو ان مراتب سے رسائی کب نصیب ہوئی؟ خود اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول وہ ہیں کہ ہم نے ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں ایک تو وہ بھی ہے جس نے اللہ سے گفتگو کی، ایک تو وہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے کئی درجے پیغمبروں کو بلند فرما دیا. برابری کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں میں نہیں رکھا. سلسلوں میں برابری نہیں ہے، اماموں کی تخلید میں برابری نہیں ہے. سب 4 اماموں برابر بول تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم کیسا بنے؟ امام اعظم بھی برابر، امام شافعی بھی برابر، امام احمد ابن حنبل، امام مالک بھی برابر، تو چاروں کے چاروں امام اعظم ہی ہونا تھا. پھر امام اعظم ابو حنیفہ، امام اعظم امام شافعی، امام اعظم امام مالک، امام اعظم امام احمد ابن حنبل، ایسا ہے کیا؟ 4 اماموں میں ایک امام اعظم بنا. اور پھر لوگ کیا بولتے ہیں کہ سرکار پیرانی پھر حنبلی تھے. امام اعظم ابو حنیفہ کی شان گھٹانے کے لیے آج کل یہ مخلدین کے حلقے میں وسوسے ہیں، وسوسوں کی بات نکلی تو بول رہا ہوں آپ کے سامنے، وسوسے ہیں کہ حضور پیرانی پھر حنبلی تھے. آپ لوگ ایسے کیسے قادریاں ہیں؟ یہ قادری بھی ہیں اور حنبلی مسلک پر عمل بھی نہیں کرتے. تو پیرانی پھر خود آدھی سے زیادہ زندگی ہم حنفی مسلک پر عمل کرتے ہوئے گزارے. حنبلی مسلک مٹنے والا تھا دنیا سے، تو اس وقت سرکار پیرانی پھر نے حنبلی مسلک کو اللہ کے حکم کے تحت اس لیے اختیار فرمایا تھا کہ وہ مسلک بھی باقی رہ جائے. مگر ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں، حضور پیرانی پیر فتویٰ تو دیا کرتے تھے آگے کی زندگی میں، امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے طریقے پر دیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ کسی بھی کتاب کو، کسی بھی تصنیف کو اٹھا کر دیکھیے حضور پیرانی پیر کی، حضور پیرانی پیر نے کبھی امام احمد ابن حنبل کو امام اعظم نہیں کہا، امام شافعی کو امام شافعی نہیں کہا. جب امام ابو حنیفہ کی بات نکلی تو سرکار پیرانی پیر نے امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کے لقب سے یاد فرمایا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ شان کہ غوث اعظم نے ان کو امام اعظم کہا. اب آپ بتائیے کہ ان کی کتنی بڑی شان، ان کا کتنا بڑا مقام ہوگا. تو اماموں میں ایک ہی تو امام اعظم ہوئے، سب اماموں برابر کا ہوئے. سلسلوں میں فرق ہے، اماموں کی تخلید میں فرق ہے، کتابوں میں فرق ہے، آیتوں میں فرق ہے، پیغمبروں میں فرق ہے، صحابہ میں فرق ہے، جنت کے مراتب میں فرق ہے، لوگوں کے احوال میں فرق ہے، مراتب میں فرق ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ فرق رکھا. ابھی وہاں بھی آپ فرق کریں گے سب برابر. یہ اسلامی فلسفہ نہیں ہے، یہ کمیونسٹوں کا فلسفہ ہے. سب برابر. برابری کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ذلیل ہے بڑے تو غلط ہے. اگر کوئی بڑا کہ کوئی ذلیل ہے تو غلط ہے. ہم کب بولے کوئی ذلیل؟ ہر ایمان والا عزت والا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دیا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے، تمام ایمان والوں کے لیے عزت ہے، کوئی ذلیل نہیں ہے. وہ ہندو مذہب والوں میں تھا، برہمن
क्या बोलते थे कि छतरी, फिर वो आखिर में शोधर बुलाकर जलील बोलते थे, तो गलत है। हम कभी किसी को जलील बोलेगा, हम तो बोलते हैं हर ईमान वाला इज्जत वाला है। वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, तो फैसला हो गया ना। जब सब इज्जत वाले हैं तो उनमें आपसी जो फर्क है, मरातिब का फर्क, वो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुद रखा है। तो अब यहाँ पर सरकार पिलाने फिर मरातिब के फर्क की तरफ इशारा करते हुए इरशाद फरमाते हैं, आम लोग जब बर्बाद होते हैं तो गुनाहों की वजह से बर्बाद होते हैं, और जाहिद जब बर्बाद होते हैं तो नफसानी ख्वाहिशात की वजह से बर्बाद होते हैं। अब्दाल जब बर्बाद होते हैं तो खलवतों में खतरात की वजह से बर्बाद होते हैं, और सिद्दीकीन जब बर्बाद होते हैं तो इधर उधर तवज्जो करने की वजह से बर्बाद होते हैं। अब आखिरी नुक्ता आज की महफिल का हम जिक्र करते हुए फिर इस सिलसिले कलाम को इख्तिताम तक पहुंचा देंगे। अब यहाँ पर मरातिब का फ़र्क बता रहे हैं सरकार पिरानी पीर, इससे पता क्या चल रहा मालूम, अब यहाँ से क्या मालूम, सब मुसलमान बराबर नहीं है। आम लोगों से बड़ा मुकाम जाहिदों का है, जाहिदों से बड़ा मुकाम अब्दाल का है, अब्दाल से बड़ा मुकाम सिद्दीकों का है। अब सिद्दीकीन की शान बयान करते हुए सरकार पिरानी पीर इरशाद फरमाते हैं कि सिद्दीकीन की शान बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं, इधर उधर तवज्जो करने से उनकी बर्बादी होती है, क्योंकि सिर्फ अपने खुलूक की हिफाजत में वो रहते हैं, इसलिए कि वो शाही आस्थाने पर सोने वाले हैं। औलिया अल्लाह की शान, सैयदुल औलिया की ज़बानी आप सुनिए, औलिया अल्लाह की क्या शान होती है। सरकार पिरानी पीर इरशाद फरमाते हैं कि औलिया अल्लाह की शान क्या होती है, तो इरशाद फरमाते हैं वो शाही आस्थाने पर सोने वाले हैं, बादशाह के महल में उनका सोना उठना बैठना है, तो अब आम इंसान उनकी बराबरी कहाँ से कर सकते हैं। अगर चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के चैम्बर में बिला रोक टोक आने जाने लगा तो हज़ारों काम दुनिया के निकाल देता है, और इन लोगों का ये हाल है। औलिया अल्लाह का शाही आस्थाने पर अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श में सोते हैं, वहाँ उनका उठना बैठना होता है। वो हमेशा खुलूक को पुकारते रहते हैं और कहते रहते हैं कि ए खुलूक, ए अरवाह, ए इंसान, ए जिन। इससे पता चलता है कि औलिया अल्लाह की दावत खुलूक को भी पहुँचती है। अब जो खुलूक को जो दावत पहुँचती है वो कान नहीं सुन सकते, और औलिया अल्लाह की दावत अरवाह को भी पहुँचती है, अरवाह को जो दावत पहुँचती है वो कान नहीं सुन सकते। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबे की तामीर करे थे, पुकारे थे, कहते लोगों को काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए आने के लिए अल्लाह ताला हुक्म दिया, वो अज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि ज़ामिर। अल्लाह ताला फरमाता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर जब काबे की तामीर, पुकार लोगों को, अज़्ज़िन फिन्नासी बिल हज्ज, लोगों को बुला हज करने के लिए, यातूका, लोग तेरे पास आएंगे, मतलब काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए सवार होकर आएंगे, कुछ पैदल होकर आएंगे। तो अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब पुकारे तो जितने लोगों की किस्मत में हरम शरीफ की हाजिरी थी, उनकी रूह पलट कर जवाब दी लब्बैक। जो एक मरतबा लब्बैक बोला, एक मरतबा जा रहा, जो दो मरतबा लब्बैक बोल रहा, दो मरतबा जा रहा, जो तीन मरतबा लब्बैक बोल रहा, तीन मरतबा जा रहा। अब मैं बोला कि मैं 3 मरतबा चलेगा, अल्लाह के फजल से मैं कब बोला लब्बैक, मेरे को याद नहीं है बोले, तो अब क्या कुरान की आयत गलत है क्या फिर? तो मतलब ये कि खुलूक की जो पुकार होती है वो पुकार खुलूक ही सुनते हैं, अरवाह को जो पुकार होती है वो पुकार अरवाह ही सुनते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो पुकारे, खुलूक को नहीं पुकारे, अरवाह को पुकारे। और जब अरवाह ने मुखातिब होकर कहा कि लब्बैक, एक मरतबा लब्बैक बोले तो एक बार, दो मरतबा लब्बैक बोले 2 बार, कोई 30 मरतबा लब्बैक बोले तो 30 बार, जितने बार बोले उतने बार काबतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत के लिए जाते रहते हैं। तो सरकार पिरानी पीर के इस इरशाद से मालूम होता है कि औलिया अल्लाह का जो काम होता है, आदमी नहीं सुनता, आदमी की बातों को पै करे अमल होकर गैब की सज़ा हो जाए, वो मामला होता है कि सिर्फ ज़बान से ही नहीं बोलते, बल्कि ऐसी तवज्जो फरमाते हैं कि उनकी एक निगाह कीमिया साथ हज़ारों बयानात जो काम नहीं कर सकते वो काम अंजाम दे देती है। क्योंकि उनकी दावत, अब आम उलमा की जो दावत होती है कानों तक होती है, उससे बढ़कर चीज़ क्या हमारी पहुँच है, कानों तक, मगर उनकी जो दावत होती है वो कानों तक नहीं होती, बल्कि खुलूक को भी पुकारते हैं, अरवाह को भी पुकारते हैं। ये अलग बात है कि आम इंसानों के कान उन बातों को सुन नहीं सकते। इसीलिए कहने वाले ने कहा, न किताबों से, न कॉलेज से, न दर से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। सरकार पिरानी पीर फरमाते हैं खुलूक को पुकारते हैं, अरवाह को पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? ए जिन, ए इंसान, ए बादशाह के तलबगारों। बादशाह बोले तो कौन? अल मलिकुल जब्बार, जो हकीकी बादशाह, सब बादशाह आते जिसकी अता करदा है। चलो शाही दरवाजे की तरफ, पुकारते हैं लोगों को कि चलो शाही दरवाजे की तरफ, लब को उसकी जानिब तेज दौड़ो अल्लाह ताला की तरफ, अपने कदमों के खुलूक से। अब अपने खुलूक के कदमों से, अब यहाँ चलने की जो बात हो रही, पैरों से चलने की बात नहीं हो रही। हम पैरों से चले तो कहाँ तक जा सकते हैं? कहाँ तक जा सकते? ज़्यादा से ज़्यादा मक्के तक जा सकते, मदीने तक जा सकते, अर्श तक तो आप नहीं जा सकते। तो फरमाते हैं कि पैरों, जिस्म के कदमों से नहीं, अपने खुलूक के कदमों से चलो। अब खुलूक के कदमों से पहुँचने वाले कहाँ तक पहुँचते हैं? तो अमीर खुसरो फरमाते हैं, खुदा खुद मिले मजलिस बूद अंदर ला मका खुसरो, मोहम्मद शम्मे महफिल बूद सब जाएंगे मंजूरम। यानी मतलब फरमाते हैं कि खुदा खुद उस मजलिस का, मेरे मजलिस था, मुझे नहीं मालूम कि मैं रात गुजारा, इतना जानता हूँ कि उस मजलिस में शम्मे महफिल अगर कोई थे तो रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं कि अपने खुलूक के कदमों से दौड़ो अल्लाह ताला की तरफ, खुलूक के कदमों से यानी दिल के कदमों से। वो अर्श तक रसाई होती है और वहाँ तक रसाई होती है कि जहाँ जिब्रील की भी रसाई नहीं होती। फरमाते हैं तक़वा और तौहीद और मारिफत और वरा के और दुनिया और आखिरत माशाअल्लाह में बेतवज्जोही वो ज़ुहद के कदमों से दौड़ो। अब यहाँ दौड़ने से मुराद पैरों से चलकर आदमी मस्जिद तक जा सकता है, और खुलूक की दौड़ से जब आदमी दौड़ने लगता है तो अल्लाह ताला के क़ुर्ब ख़ास तक पहुँच जाता है। उसके बाद फरमाते हैं ये है उन लोगों का शुगल। अब आपके हमारा शुगल है क्या? जब ये शुगल नहीं है तो फिर बराबरी कहाँ से हुई? ये है उन लोगों का शुगल
ان کی ہمتیں مخلوق کی اصلاح میں مصروف ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے مخلوق کی اصلاح کرتے ہیں. ان کی ہمتیں عرش سے لے کر سرا تک آسمان و زمین کو شامل ہیں. اس کے بعد اولیاء اللہ کی شان سرکار پیرانی پیر ارشاد فرمائے. یہ بات تو سرکار پیرانی پیر کی زبان مبارک سے بہت زیب دیتی ہے، کیونکہ آپ خود فرماتے ہیں لوین کا شفت عورت مریدی بالمشرق وانا بالمغرب لسترتھا. میرے مرید کا پردہ اگر مشرق میں طاق ہو رہا ہوں، میں مغرب میں رہوں اس کی صدر کو کر لیتا ہوں. چنانچہ اب یہاں فرماتے ہیں ان کی ہمت اتنی بلند ہوتی ہے، وہ عرش سے لے کر تحت الثری تک ان کی ہمت میں عرش سے لے کر تحت الثری تک آسمان اور زمین سب شامل ہو جاتے ہیں. جہاں چاہتے ہیں تصرف فرماتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں توجہ فرماتے ہیں. سلطان الہند خواجہ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات گرامی میں ایک ارشاد یہ بھی ہے. سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں عارف وہ ہوتا ہے نظر اٹھاتا ہے تو عرش تک دیکھتا ہے، اور نظر جھکاتا ہے تو تحت الثری تک دیکھ لیتا ہے. اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، آنکھوں میں پانی آنے لگا، تو اب اس کی بنیاد پر اکابرین فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو اس لیے آ گئے، یہ شکرانے کے آنسو تھے وہ آپ ظاہر کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے معین الدین کو بھی اس مقام پر فائز کر دیا. نظر اٹھاتا ہوں تو عرش اولا تک دیکھ لیتا ہوں، نظر جھکاتا ہوں تو تحت الثری تک دیکھ لیتا ہوں. ابھی نے میٹر لے کر ناپ لیتے بیٹھا ہوا کہ مدینہ شریف سے ہندوستان اتنی دور ہے، یہاں نبی سلام علیہ کا بولنا نہیں بولنا. غلاموں کا یہ حال ہے کہ نظر اٹھاتے ہیں تو عرش تک دیکھ لیتے ہیں، نظر جھکاتے ہیں تو تحت الثری تک. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. یہ بات اگر ناپ لیتے بیٹھا اتنی دوری اتنے 1000 کلومیٹر 80 کلومیٹر، ادھر سے سنتے گا ادھر سے دیکھتے گا، پیچھے کا معلوم ہوتا گا، سامنے کا نظر آتا گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اولیاء اللہ کی تعلیمات سے دور ہونے کا نتیجہ ہے. پیرانی پیر فرماتے ہیں کہ اس کی ہمت زمین سے آسمان تک تمام چیزیں اس کی ہمتوں میں شامل ہو جاتے ہیں. زمین سے آسمان تک ہے رسائی روح سے آدم کی. تو اس کے بعد فرماتے ہیں نفس اور خواہش کو اپنے سے دور کر، نفس اور خواہش کو اپنے سے دور کر. اب یہ آخری نسخہ جو بول کر میں اپنی بات ختم کرنے کا وعدہ کیا آپ سے. اب اس کے بعد کیا ارشاد فرماتے ہیں، اب یہ عام لوگوں سے بڑا مقام زاہدوں کا ہے، زاہدوں سے بڑا مقام ابدال کا ہے، ابدال سے بڑا مقام صدیقوں کا ہے. اب ہر کوئی صدیق بنوں گا وہ تو بن تو نہیں سکتا. اتنا ایک کوشش کر کے زاہدوں کے مرتبے کو پہنچ گئے تو نجات کے لیے کافی ہے. اب ہر کوئی میں بھی صدیق بنوں گا بولے تو اب خدمت میں رہا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے تو ہے، ورنہ ہر ایک کے لیے ممکن تو نہیں ہے. تو عزیزان گرامی ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ اگر وہ مقام ہم کو نصیب نہیں ہو سکا تو کیا کرنا؟ تو سرکار پیرانی پیر فرماتے ہیں نفس اور خواہش کو اپنے سے دور کر دے، ان مقدس لوگوں کے قدموں کے نیچے کی زمین ہو جا، ان لوگوں کے سامنے کی خاک بن جا، ان کے صدقے میں خدا تعالیٰ تجھ میں بھی حیا ڈال دینا. خاک کا بنتا ہے. اگر صدیق نہیں بن سکتے تو کیا ہوا؟ صدیق کے قدموں کی خاک تو بن جا. عربی زبان کا ایک شاعر کہتا ہے احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا. میں نیک تو نہیں ہوں مگر نیکوں سے محبت ضرور کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صلاح عطا فرما دے گا. اگر نیک نہیں بن سکتا تو کیا ہوا؟ نیکوں کا ساتھ دینے والا تو بن جا. اگر تو غوث اعظم اور غریب نواز کے قدموں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو کیا ہوا؟ ان کی چوکھٹ کو پکڑ لیتا کہ ان کے قدموں کی خاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ دے گا. فرماتے ہیں کہ صدیقین کا وہ مقام ہوتا ہے. اب آج کل جو دعوت دی جا رہی ہے اولیاء اللہ کو چھوڑ کر، اہل اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے مقرب بندوں کو چھوڑ کر ان کی مخالفت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کی بات کر رہی ہے. اب آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیے کہ سرکار پیرانے پیر کس طرف بلا رہے ہیں اور آج کل کے موجودہ مسلم کس طرف بلا رہے ہیں. سرکار پیرانے پیر فرماتے ہیں ان مقدس لوگوں کے قدموں کے نیچے کی زمین ہو جا. اب ذرا الفاظ دیکھیے کیسے ہیں. ان کے ساتھ ہو جا بولیے تو ہو گیا تھا نہیں، ساتھ تو برابری کی بات بھی ہو سکتی. ساتھ ہونے کی بات نہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوتا؟ ان کے قدموں کو نہیں پہنچ سکتا تو ان لوگوں کے قدموں تک پہنچنے بول رہے، قدموں کے نیچے کی زمین ہو جا. قدم بن جا نہیں، تو ان لوگوں کے قدموں کے نیچے کی زمین ہو جا. چنانچہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حالت میں وہ مشہور واقعہ آپ سنے ہوں گے. جب شیخ نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ گھوڑے پر سوار تھے تو حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پیر کے ران پر بوسہ دیا تو حضرت چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے گیسو دراز اور نیچے. تو حضرت بندہ نواز نے آپ کے گھٹنے کو بوسہ دیا، فرمایا اے گیسو دراز اور نیچے. تو حضرت نے آپ کے قدموں کو بوسہ دیا، فرمایا اور نیچے. تو حضرت گیسو دراز نے آپ کے گھوڑے کے قدموں کو بوسہ دیا. چراغ دہلی رحمۃ اللہ ایسا بڑے کہ کئی کے واقعات، یہ بدعت کے واقعات. سنت کے سب سے بڑے امام محی الملت والدین حضور پیرانی پیر فرماتے ہیں ان لوگوں کے، ان مقدس لوگوں کے قدموں کے نیچے کی زمین ہو جا. چنانچہ حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت اس گھوڑے پر سوار تھے اس گھوڑے کے قدموں کو جب میں نے چوم لیا تو جتنے حجابات تھے اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کے قدم چومنے کی برکت سے گھوڑے کے قدم چومنے کی برکت سے. تو سرکار پیرانی پیر فرماتے ہیں ان مقدس لوگوں کے، پیرانی پیر فرما رہے ہیں ان مقدس لوگوں کے قدموں کے نیچے کی خاک بن جا. اس کے بعد فرماتے ہیں ان لوگوں کے سامنے تو خاک بن جا، خاک کی طرح ان کے قدموں میں پڑ جا، ان کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تجھ میں بھی حیات ڈال دے گا. اب یہاں تک تو ہم آج کے درس کو موقوف کر رہے ہیں. وہ سامری کے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو سامری کا واقعہ پیش آیا تھا، سامری جادوگر وہ سونے کا بچڑا بنا کر حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی خاک اٹھا کر بچڑے میں ڈالا تو بچڑے میں زندگی پیدا ہو گئی تھی. سمجھنے کے قابل بات ہے کہ جس گھوڑے پر حضرت جبریل امین علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں اس گھوڑے کے قدموں کے نیچے کی مٹی اگر بچڑے میں ڈالی جاتی ہے تو بچڑے میں زندگی پڑ جاتی ہے.
जिब्रील अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर बैठे, उस घोड़े के खत्मों की खाब जो जिंदगी बख्शती है, तो वो सरकार गौसे पाक के जिनके खत्मों पर, जिनके कंधों पर हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने कदम रखकर इरशाद फरमाया, मेरे कदम तेरे कंधों पर है और तेरे कदम तमाम औलिया अल्लाह के कदमों तक है। अगर कोई किसी की रसाई अगर उनके कदमों तक होगी, फिर उसको कहाँ तक बुलंदियां नसीब होंगी। इसीलिए तो किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, उनकी मेराज तो ये है कि खुदा तक पहुंचे, मेरी मेराज के मैं उनके कदम तक पहुंचा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। आपके बाद कोई काम करते हो थोड़ा करीब करीब आ जाइए, करीब करीब आ जाओ, करीब करीब आ जाओ। टीचर है उसमें हमारी छुट्टी तुम्हारी छुट्टी में छुट्टी बड़ी किसकी वो जो बाद में लगा